الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کہاں تک پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں؟ پیج نمبر، آن لائن بک کا پیج نمبر اچھا جی، لاسٹ کلاس میں کچھ ایک دو کنفیوژن ہو گئی تھی، اس کا میں نے آپ لوگ کو میسج بھجوایا تھا، مل گیا تھا؟ کلیئر ہو گئی کنفیوژن؟ اتنا کنفیوز نہ ہوا کریں کہ مجھے بھی کنفیوز کر دیں. دو چیزیں بھیجی تھی میں نے، کیا کیا؟ آن لائن والے کہہ رہے ہیں کوئی میسج نہیں ملا ہمیں. نہیں آن لائن پہ بھی؟ اچھا، جو کہہ رہے ہیں نہیں ملا وہ گروپ چیک کریں، باقیوں کو ملا ہے. جی ہاں واٹس ایپ میں چیک کریں. دو چیزیں تھی، ایک کیا بھیجا تھا میں نے؟ ہاں صرف صغیر بھیجی تھی، کس کی؟ ناقص واوی فعل آدھا، آدھا یعادی، آدھا یعادی نہیں، آدھا یعادی فہو معادات. یہ وہی باب ہے جو نادا ینادی ہے. نادا ینادی منادات و نداء و منادی. اس سے فائل کیا آئے گا؟ جی فائل کیا آئے گا اس سے؟ اس سے فائل منادی المنادی آئے گا. جی المعادی یا منادن، الف لام ہٹا دیں گے تو منادن ہو جائے گا، اور الف لام لگائیں گے تو المنادی ہو جائے گا. ٹھیک، اور نادی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے. صحیح، یہ امر ہے. یہ باب کون سا ہے؟ باب مفاعلہ. اچھا قاعدہ سیم ہی لگتا ہے، چاہے مجرد ہو یا مزید فی میں سے ہو، قاعدہ سیم ہی لگے گا کہ آخر میں یا ہے اور ساکن ہے تو یا گر جائے گی. جیسے یہ نادی، صحیح، اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی آتی. صحیح ہے، ابھی آگے آئے گا وہ بھی، اس کی بھی انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ فاتی بہا، تو وہ اصل میں تھا فاتی. صحیح، تو یا چونکہ ساکن ہو گئی تو وہ گر گئی. دوسرا میں نے کیا بھیجا تھا؟ ایک سوال تھا یہاں پہ کہ جی یہ منادا منصوب کیوں ہے، اور وہ منادا مضاف نہیں ہے پھر بھی منصوب ہے، یہی سوال تھا نا. یہ بات سمجھ لیں، منادا منصوب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ہاں ہوتا وہ محل نصب ہی ہے، ٹھیک ہے، محل نصب ہی ہے لیکن اس پہ رفع آ جاتی ہے. تو ہمیشہ میں نے دو بھیجا تھا کہ جب منادہ مرفوع ہوتا ہے اور جب منادہ منصوب ہوتا ہے. مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب مفرد ہوتا ہے. صحیح، یا زیدو یا بکرو یا عمرو. صحیح، اگر اس مفرد کو آپ، اور ایک اور جگہ پہ کب ہوتا ہے؟ جب منادہ نکرہ مقصودہ ہوتا ہے یا معینہ ہوتا ہے. صحیح، یا رجل، تو وہ اگر کوئی رجل آپ کے ذہن میں ہے تو وہ رجل آپ کہہ رہے ہیں یا رجل، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ یہ نہیں، وہ دوسرا والا آتا ہے، وہ ہاں وہ دوسرا والا، وہ غیر مقصودہ جو ہے اس میں. تو جو مقصودہ ہوتا ہے جس میں آپ نے مثال یہاں پڑھی تھی نکرہ مقصودہ کی، تو وہ منادہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن باقی جو منادہ ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. ایک وہی جو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اگر مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا یا رسول اللہ، ٹھیک، یا 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 فضیلت الشیخی. صحیح، یہ کب ہوگا؟ یہ جب مضاف ہوگا. اور دوسرا جب منادہ غیر مقصودہ ہو، نکرہ غیر مقصودہ ہو، تو وہ مثال جیسے آپ نے بتائی تھی یہاں پہ، کیا بتائی تھی؟ یا جو آما کہے یا رجل، یا رجلن. صحیح ہے، وہ آیا تھا نا اوپر، آما جب کہے یا رجلن، ہاں
قول العامہ یا رجلا خذ بیدی، جیسے عامہ کا کہنا ہے اے رجل میرا ہاتھ پکڑ لو. اب وہ کون سا رجل ہے یہ نہیں پتا، کوئی بھی جو قریب ہوگا. غیر معینہ ای غیر مقصودہ، غیر مقصودہ ہے وہ. معینہ لفظ صحیح نہیں ہے، میں یہ شاید لفظ صحیح نہیں استعمال کر رہا. غیر مقصودہ صحیح لفظ ہے. کیا وہ بند ہو گیا پیچھے؟ کوئی فین نہیں چلتا یو پی ایس میں؟ وعلیکم السلام. کیا وہ جنریٹر نہیں چلا ابھی تک؟ اچھا چلوائیں گے، تھرڈ ایئر میں پنکھا ہی نہیں چلتا پیچھے. اوکے. جی یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گیا؟ چلیں آگے چلیں. پیج 46 پر 9 اور 10 میں ایک کنفیوژن ہے، لکھ دیں یہاں پہ، دیکھ لیں گے اسے. کون سی ایکسرسائز کی تھی ہم نے؟ الدرس التاسع پڑھنا ہے نا ہم نے، چلے پڑھیں. والمدرس أين قلمايا بصوت عال أرأيتم قلمي يا إخوان. أرأيتم قلمي يا إخوان. ہاں جی. میرے قلم کہاں ہیں، میرے دو قلم کہاں ہیں. تیز آواز میں. ٹھیک. أرأيتم قلمي، اونچی آواز میں. عال، عالی سے نکلا ہے. بصوت عال، یہ یہاں پہ وہ قاعدہ لگا ہے. عالی تھا، یہ علوف سے ہے، اصل میں تھا عالون، پھر یہ عالون سے ہو گیا عالیون. صحیح. پھر عالیون کی وجہ سے یہ بھی عالن ہو گیا. جی یہ سمپل کر لیں، عالفن سے عالن ہو گیا، سمپل ایسے کر لیں. کیا تم نے دیکھے ہیں میرے قلم اے بھائیوں. جی ہاں ہما جان یا استاذ. ایک منٹ جی، ایک منٹ. السلام علیکم بھائی. ان کو 5 بجے کا ٹائم دیا تھا میں نے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک. چیک کرتا ہوں میں، بتا رہا ہوں. وعلیکم السلام. ابھی قائدین پہ چڑھ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، ان کو کال کر کے اپنا بتا دیں، میں کلاس میں ہوں، پھر میں کال نہیں اٹھا سکوں گا. ٹھیک ہے. میں یہ آفس میں ہے، کیشیئر اکاؤنٹنٹ ہے، ان سے بات. جی جی اوکے. جی سوری، ضروری ایک کسی نے کہیں پہنچنا تھا. جی ہاں ہما جانی یا استاذ ہما تحت حقیبتک. وہ تو یہ رہے اے استاد، یہ دونوں آپ کے بیگ کے نیچے تھے. ہاں. المدرس هاتوا دفاتركم يا إخوان يسلم لي كل واحد منكم دفترين، دفتر النحو ودفتر الصرف. دو مجھے اپنے دو مجھے اپنے رجسٹرز اے بھائیوں. ہر تم میں سے ہر ایک مجھے 2 رجسٹرز دے، نحو کا رجسٹر اور صرف کا رجسٹر. جی طلاب دیتے ہیں انہیں رجسٹرز. تمہارا این دفتر کا یا ہشام، تمہارے رجسٹرز کہاں ہیں اے ہشام. اچھا یہ آپ کو اس چیز کی پریکٹس کرا رہے ہیں، پہلے سے بتا دوں کہ تسنیہ میں نون اعرابی گر جاتا ہے. ٹھیک. اور جب تسنیہ یا واحد تسنیہ یا جمع یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے، 2 یا بن جاتی ہیں. جیسے اوپر کیا ہے نا قلمیہ، صحیح.
اور کیا بتا رہے ہیں؟ قلم آیا جی 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 قلم آیا تسنیہ کا ہے، تو وہ چونکہ یا کی طرف مضاف ہے تو اس کا بھی نون گر جائے گا. چلے اسی طرح ایک چیز کی اور پریکٹس کرا رہے ہیں. کیا؟ جی اسماء اشارات کی پریکٹس کرا رہے ہیں. گزرے نا، ہاں ہما زانی، صحیح، آگے بھی آئے گا. تانی، تی کی، یہ اس کی آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں. چلے ہشام سلمتہما سلمتہما لک، لک امسی، وہ تو میں نے آپ کو دونوں دے دیے تھے کل شام. سلمت لی دفتریک یا ماجد، کیا تم نے دیے تھے اپنے دونوں رجسٹرز اے ماجد؟ انی نسیت آنا آتی بہما ان آتیا بہما، میں بھول گیا ان کو اپنے ساتھ لے کے آنا. اچھا عطا یاتی کا جو صیغہ ہے اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں، اس کو بھی غور کریں. انی نسیت و اناتی بہما. جی اذهب الى المهجع في الفسحة وأتي بهما دفاتر من هذه يا حارس، جاؤ ہاسٹل کی طرف فی الفسحة یعنی فارغ وقت میں، بریک میں، فری بریک ٹائم میں، اور لے کر آؤ ان دونوں کو اپنے دفاتر من هذه یا حارس. مطلب کون سا رجسٹر؟ تمہارے رجسٹرز کہاں ہیں اے حارس؟ نہیں، دفاتر من حاضی، یہ والے دو رجسٹر کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ یہ رجسٹر کس کے ہیں؟ یا حارس، اے حارس. حاجانی دفترایا و حاجانی دفترن حامد، یہ میرا رجسٹر ہے اور یہ میرے رجسٹر ہیں اور وہ حامد کے ہیں. وہ کتنے دونوں رجسٹر ہیں؟ دونوں دو رجسٹر. یہ دو رجسٹر میرے ہیں. وہازانی دفترا حامد، یہ حامد کے دو رجسٹر ہیں. تعالى يا هشام خذ دفتريك ذلك دفترا زميلك يا مسعود أين أخواك لا يحضران منذ يومين أو ثلاثة. ادھر آؤ اے ہشام، یہ رجسٹر پکڑو. ذلك دفترا زميلك، وہ ذلك تمہارے کلاس فیلو کا، وہ تمہارے کلاس فیلو کے رجسٹرز ہیں. اے مسعود، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تمہارے دو بھائی کہاں ہیں؟ لا يحضران منذ يومين أو ثلاثة، وہ نہیں، وہ ایبسنٹ ہیں 2 دن سے یا 3 دن سے. وہ حاضر نہیں ہو رہے 2 یا 3 دن سے. جی مسعود کلاہما مریض، ہاں کلاہما مریض، وہ دونوں مریض ہیں، بیمار ہیں. دونوں اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں. آگے آئیں گے اس کی تفصیل. اسماء یہ کلاہما. ماذا بہما، ان دونوں کو کیا ہوا؟ ان کلیہما مصاب باسخال شدید، بے شک وہ انہیں شدید ڈائریا ہو گیا. جی شفاہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفا دے. شفاہم اللہ. نعمان الجو حار یا استاذ، موسم بہت گرم ہے استاد. جی افتح جوا موسم. افتح تعین ایک کا منٹ، ایک اللہ عالم، یہ کچھ غلطی ہے یہاں پہ. جی چلیں. مدرس شیخ مصابن کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا؟ مطلب پہنچی ہے. ہاں پہنچی ہے، صحیح صحیح صحیح، مصیبت سے ہوگا نا. مصاب، اصابہ یصیبو، ٹھیک ہے. ہاں ڈائریا. جی افتح تعین کا نافذہ تعینی یا ماجد اقرأ الدرس یا اقرأ الدرس یا ہشام. کھولو شیخ تعینی کا. تینکا، تانکا اور تینکا، یہ دونوں کیا ہیں؟ اسماء اشارات میں سے ہیں. اسماء وہ اشارات 2 کھڑکیاں. للبعید، للمؤنث وللتثنیہ، تثنیہ مؤنث بعید کے لیے. کھولو وہ 2 کھڑکیاں اے ماجد، یہ درس پڑھو اے ہشام. جی شام ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ نبی جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. کیا پڑھے؟
रकातल फजरी रकाता 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 रकातल फजरी रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फजर की 2 रकातें बेहतर हैं जो दुनिया में है और जो कुछ इसमें है। दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है। 2 फजर की 2 रकतें दुनिया व मा फीहा से बेहतर हैं। वालेकुम अस्सलाम। सही, आगे। इन्ना नून अल मुसन्ना तुहदफु इंदल इजाफती फरकाता अस्लुहु रकातानी। इसमें जो नून तस्निया का है वो महजूफ है इजाफत की वजह से। इसमें नहीं, हजफ इन्ना, किया। बेशक, अच्छा, बेशक बेशक नून तस्निया का जो है वो हजफ किया गया है। किया जाता है, किया जाता है। मुजारे है, मुजारे मजहूल है, तो हज़फ किया जाता है इजाफत से और यानी इजाफत की इसका वजह जो से नून मुसन्ना हज़फ किया जाता है। फे का मतलब क्या है? जैसे कि नहीं शेख, ये फे का मतलब क्या है? बस, बस, ओके। इसको बस यानी ये रकाता है, इसका असल जो है वो रकातानी है। बस ये रकाता है नहीं, बस रकाता का जो असल है वो रकातानी है। वकज़ालिका, वकदालिका तो हज़फ़ु नूनुल जमइल मुज़क्कर सालिमी तक़ूलु मुस्लिमुल याबानी। और इसी तरह हज़फ किया जाता है जमा मुज़क्कर सालिम का नून। तुम कहो मुस्लिमुल याबानी। जी, जापान व्हाट? जापान, जापान के मुसलमान। जापान के मुसलमान। अच्छा, मुस्लिमूनल नहीं पढ़ेंगे ना, राइट। क़ाल तआला फ़ी सूरतिल बक़रती अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौतु इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाही आबाइका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ा इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून फ़क़ौलुहु तआला लिबनीहि अय लिअबनाइल अब्नु लहु जमअनी बनूना व अबनाउ। अय लिअबनाइही, खत्म हो गई बात यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। अल इब्नु, अल इब्नु, अच्छा ये नई चीज़ है। अल इब्नु लहु जमअनी बनूना व अबनाउन अफ़हिमतुम। क़ाल तआला, क्या तुमने नहीं देखा? हाँ क्या करें तर्जुमा। क्या तुम सब गवाह हो जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई? जी, उन्होंने कहा अपने बेटे से, क्या तुम किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद? तो उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे इलाह का, आपके इलाह की, और आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के इलाह की, जो कि एक ही इलाह है, और हम सब उसी के लिए यानी तस्लीम करते हैं, मुसलमान हैं। जी। फ़क़ौलुहु तआला लिबनीही अय लिअबनाइही, यानी बनी का क्या मतलब है कि अपने अबना बेटों से कहा। अल अपने इब्नु, बेटों से कहा। हाँ भाई कह दिया, अभी खत्म हो गई बात। आगे कह रहे हैं अल इब्नु लहु जमानी, इब्न जो है उसकी 2 जमाएं आती हैं, बनूना व अबनाउन। बनून भी आती है, अबना भी आती है। अफहिम तुम, ये बात समझ आ गई तुम्हें? जी। यहाँ एक सवाल ये है कि ये इब्राहिम इस्माइल इसहाक मंसूब क्यों है? मंसूब क्यों है? गैर मुनसरिफ है शेख। मैंने ये नहीं पूछा इस पे फतह क्यों आ रही है, मैं पूछा मंसूब क्यों है। जी, मातूफ है, किस पे अतफ है? इला पे अतफ है। कौन सा अतफ? वाव का है, हरफ अतफ का है? नहीं, बदल है शेख, ये जी, बदल है। हाँ, किसका बदल है? का के हाँ, जी, अबाइका इब्राहीम का से बदल है ना। काफ जमीर के शेख ये इलाहा का में जो काजमीर आ रही है इससे बदल है, तो कहीं यानी याकूब से बदल है। ये तीनों बदल है। हाँ, याकूब नाबुदू का मफूल है, यानी हम इब्राहिम इस्माइल इसहाक की इबादत करते हैं। जी, आबाई का क्या है? आबाई का क्या है? आबाई का या का? शेख का जमीर का। का जमीर का? का जमीर तो याकूब है, याकूब से बदल है, यानी याकूब वही है जो इब्राहिम है, और याकूब वही है जो इस्माइल है, और याकूब वही है जो इसहाक है। आबाई का है। आबा का बदल है, आबा का बदल है। ठीक, आबा तरकीब में क्या वाक़या हो रहा है? मुजाफ और मुजाफ इलैह। एराब क्या है इसका? मजरूर है। तो इब्राहिम इस्माइल इसहाक कैसे मंसूब हो गए? तो गैर मुनसरिफ मजरूर नहीं होता, मंसूब नहीं होता। मेरा ये सवाल है मंसूब क्यों है?
مطلب غیر منصرف ہے اس لیے منصوب ہے. شیخ یہ ہے تو مجرور لیکن غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس کے اوپر فتح آ رہی ہے. سوال ہی نہیں سمجھ رہے آپ لوگ. غیر منصرف منصوب ہوتا ہے, غیر منصرف کے علاوہ منصوب نہیں ہوتے اسما. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ مفتوح کیوں ہے, میرا سوال یہ منصوب کیوں ہے. آپ یہ بولیں بھائی یہ منصوب نہیں ہے یہ مجرور ہیں, ہاں آپ نے بولا غیر منصرف ہے. میں نے پوچھا منصوب کیوں ہے, سوال تھا میرا منصوب کیوں ہے. شیخ محل آپ بولے مجرور منصوب ہے. نہیں ہے. ہاں میں پوچھا منصوب کیا, آپ نے کہا غیر منصرف ہے. یہ کیا بات ہوئی جی. منصوب نہیں ہے مجرور ہیں یہ. دوسرا سوال وہ آپ لوگ جی. مضاف پہ کسرہ کیوں نہیں داخل ہوتا؟ مضاف جو ہے اپنے عامل کا اعراب لیتا ہے. یہاں آبا کا عامل کیا ہے؟ الہ. الہ اس کا مضاف ہے تو آبا مضاف الیہ ہے. اس الہ کے لیے مضاف الیہ ہے اور کا ضمیر کے لیے مضاف ہے, دونوں ہیں. دوسرا سوال, اب یہ آبا سے بدل ہے, حالت جر میں ہے, چونکہ غیر منصرف ہیں سارے اس لیے ان پہ فتح آ رہی ہے. حضرات مفتوح ہیں کیوں؟ یہ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. یہ صحیح سوال ہے. مجرور ہیں اعراب میں, ان کا حالت جر فتحہ ظاہری سے ظاہر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ایک سوال. دوسرا سوال, یعقوب کے والد کون تھے؟ جی اسحاق تھے. اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ, ہاں ان کے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام. اسحاق کے بھائی ہیں, چاچا ہوئے نا. اور ابراہیم دادا تو یہاں تو آبا بولا گیا ہے, تو آبا میں باپ دادا بھی آتے ہیں, دادا تو اور چاچا کیوں آ پردادا. گئے؟ ہاں یہاں سے چاچا پتہ بھی آتے چلتا ہے ہیں. آبا میں چاچا بھی آتے ہیں. یہی دلیل ہے اس کی. علماء نے اس سے پھر کئی مسائل نکالے کہ آبا میں یہ چاچا بھی داخل ہوتے ہیں, آبا لفظ آبا میں. چلیں نعم فہمنا جیدا. یا حامد ہاتی آیتن تحوی مسنن حذفت نونہ للاضافتی. اے حامد لے کر آؤ ایک آیت جس میں تثنیہ ہو اور اس کا اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہو. جی. ہاتی آیتن تحوی, تحوی کا ترجمہ کیا کیا؟ موجود ہوں, جس میں مثنی ہو اور وہ اضافت کی وجہ سے اس کا نون حذف کر دیا گیا ہو. حامد قال تعالی حامد قال تعالی لموسی علیہ السلام فی سورۃ طٰہٰ فی سورۃ طٰہٰ فی فی سورۃ طٰہٰ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی انا ربک انی انا ربک ہاں فاخلع فخلع امر جو ہوتا ہے اس کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سورہ طٰہٰ میں, بے شک میں تمہارا رب ہوں, آپ اتاریں آپ اپنے جوتے, کیونکہ بے شک آپ وادی مقدس وادی طویٰ میں ہیں. ہاں کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ کس چیز کی آیت دی ہے انہوں نے؟ کیا ہوا اس میں؟ اضافت کی وجہ سے تسنیہ کا نون ہے. کون سا, کہاں پہ؟ نعلیک. نعلیک کا, اصل میں تھا نعلین. تو کاف ضمیر کی طرف جب مضاف ہوا تو کیا ہو گیا؟ نعلین. احسنت یا حارث. هذه مثال من الحديث النبوي الشريف. اب آپ مثال لے آئیے کس سے؟ حدیث نبوی شریف سے لے آئیے. حارث قول النبی لعائشة رضی اللہ عنہا یا عائشة ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. ہاں نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا, اے عائشہ بے شک میری آنکھ سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا. متفق علیہ. آنکھیں سو جاتی ہیں ولا ینام قلبی, لیکن دل نہیں سوتا. احسنت. المراقب, مراقب کون ہے؟ نگران. نگران. یدخل ویسلم ثم یقول, داخل ہوئے سلام کیا پھر کہا ایھا الاخوہ, اے میرے بھائیوں. یہ کیا ہے ایھا؟ یا ایھا جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو اس میں الف لام جب ہوتا ہے تو یہ ایھا لگا لیتے ہیں. اچھا جی. کیوں لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ یا معرب پہ لام ہونے کی وجہ سے کیوں لگا دیتے ہیں؟ ہاں کیونکہ شیخ پڑھنے میں آسانی ہو. جی پڑھنے میں آسانی ہو. کیوں؟
کیونکہ یا الخوا تو عجیب سا ایوہا لگے گا. الاخوا پڑھنا آسان ہے یا الاخوا پڑھنا آسان ہے؟ عربیوں کو تو ویسے ہی الفاظ کھانے کا شوق ہوتا ہے. ہاں جمع ہو جائیں گے یا ابھی آپ نے اوپر ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ معرفہ کی اقسام میں سے کیا ہے؟ منادا. پڑھا نہیں پڑھا؟ منادا کس کی اقسام میں سے؟ معرفہ کی اقسام میں سے. تو منادا کو منادا کیا چیز بناتی ہے؟ منادا کو منادا کیا چیز بناتی ہے؟ حرف ندا. حرف ندا بناتا ہے. یعنی حرف ندا آیا تو رجل کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. صحیح. یعنی حرف ندا نے اس کو معرفہ بنا دیا. تو جب حرف ندا معرفہ کرنے کے لیے موجود ہے تو الف لام آنا جائز نہیں ہے. دو معرفہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. تو جب اگر الف لام معرفہ موجود ہے اور پھر ایک معرفہ کرنے والا حرف ندا بھی آ گیا تو یہ اس کو سپلٹ کر کے بیچ میں حال آتے ہیں. ٹھیک. ایھا الاخوہ اے میرے بھائیوں. ای درس لکم. جی ایو درس لکم فی الحصتین الاخیرتین. کون سا درس ہے آپ کا جو دو حصے آخری والے ہیں؟ کلتاہما للقرآن الکریم. دونوں کے دونوں قرآن کریم کے ہیں. المراقب مدرس القرآن الکریم فی اجتماع مع المدیر. قرآن کریم کے جو مدرسین ہیں اصل میں یہ تھا مدرسون القرآنی لیکن چونکہ قرآن کی طرف اضافت ہو گئی تو نون عربی گر گیا. مدرس القرآن الکریم فی اجتماع مع المدیر. مدیر کے ساتھ ایک اجتماع میں ہے. کوئی اسمبلی ہوگی کوئی میٹنگ ہوگی. فیمکنکم الانصراف بعد الحصۃ الثالثہ. آپ لوگوں کے لیے تیسرے حصے کے بعد چھٹی ہے. اگلے 2 پیریڈ نہیں ہے. سارے مدرس میٹنگ میں ہیں. آپ لوگ جا سکتے ہیں. انصراف پھرنا. انصرف ینصرف انصراف باب انفعال. صرف یصرف سے نکلا یہ. صرف یصرف تصریف بھی اسی سے ہی ہے. علم صرف بھی اسی سے ہی ہے. پھیرنا. عجب ان الاسئلۃ الاتیہ. یہ تو آسان ہے. تأمل ما یلی. ھذا کتاب اللہ یحذف التنوین عند الاضافۃ. این البنتان این بنتا حامد. یہ آپ نے پڑھ لیا. یہ ساری مثالیں آپ نے پڑھ لی اوپر. استخرج من الدرس الاسماء المثنات والمجموعہ جمع مذکر لسالما المحذوف نونها للاضافۃ. سمجھ آگئی بات؟ نکالتے رہے گا آپ لوگ بیٹھ کے. تأمل الامثلہ آتیہ للمثنى وجمع المذکر سالم المحذوف نونها للاضافہ. یہ بھی آسان سی چیزیں. اغسل یدیک و رجلیک. یدین تھا اور رجلین تھا. ابن علی فی الجامعہ. ابنا اور بنتا. وبنتاہ. اصل میں بنتان اور ابنان تھے. بابا المسجد. بابانی تھا. بابانی. المسجد مفتوحانی. قرأت في هذه المجلة مقالا على مسلمي الهند مسلمین. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. آتا ہی آپ کو. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. جاء من الصين هذا العام 200 حاج. ہاں صحیح. اصل میں کیا تھا؟ 200 تھا نا تو وہ آگے سے بھی نون گر گیا. اريد 200 نسخة من هذا الكتاب. جی 200 جی 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 نون حذف ہو جائے گا. اسی طرح الف اور الفین میں ہوگا. ٹھیک ہے آسان ہے یہ. جیسے ہے نا 7 نمبر ان دی. دوسرے والے میں نون حذف تو نہیں ہوگا؟ دوسرے والے میں اريد 200 ہی ہوگا نا. اضافہ ہے نا. نسختن اضافت آ گئی. ایک منٹ دیجیے. السلام علیکم. نسخے کے 2 من حاضر کتاب. اس کتاب میں سے 200 جی مجھے چاہیے 200 نسخے. اس کتاب میں سے. اس کتاب میں وعلیکم السلام. جی فاطمہ کہاں ہے؟ پہنچ گئے. بس نسختے ہیں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے گنتی کر کے لے لیں. ٹھیک ہے کوئی نہیں کو دے دیں. 200 نسخے کے. ہاں 200 نسخے کو. صحیح اوکے. شیخ اس میں اضافت کیسے ہوئی؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے. عدد معدود میں اضافت ہوتی ہے. یہ جو 200 کا صیغہ ہے یہ اضافت کے ساتھ آتا ہے نا. ہاں صحیح. ہاں جی صحیح ہے. آ جائے نمبر 6 پہ. ازف الکلمہ الاولی الی الثانیہ فیما یلی. اب یہ اضافت بنانی ہے. بنتان راشد کیسے بنے گا؟ بنتا راشد. مدیرون المدارس. مدیرون المدارس. مدیرو المدارس.
ہاں المدارس یدانی انتا یدا انتا یدا انتی نہیں ہوگا نہیں شیخ، کیوں؟ انتی تو وہ سیمی چینج ہو جائے اچھا گی. اچھا چلے سن الکلمات التي تحتها خط في الجمل الآتیہ. کیا کرنا ہے اس میں؟ تسنیہ بنانا ہے. تسنیہ بنانا ہے. این عمک یا ابراہیم. عم کون ہوتا ہے؟ چچا. ہاں. این عماک یا ابراہیم. ارفع یدک. ارفع یداک ارفع یداک. ماذا قالت امرأة لبنتها؟ للبنت بناتها بنتانی بنتها. غسلت رجلی. غسلت رجلي غسلت رجلی. غسلت رجلی. لام پہ فتح آ جائے گی. تلميذك تلمیذ کا ہوگا نا، یہ مختلف وغیرہ مرفوع تلميذ تلمیذ کا نہیں ہوگا. ہاں تسنیہ میں تو الف آتا ہے. بس تلميذك رسالاتك یہاں پہ بھی رسالاتك لا تا. یہ اوپر ہم سے تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. ارفع یدا کا نہیں، یدا کا نہیں ہوگا، ارفع یدائی کا. صحیح منصوب ہوگا نا، منصوب ہوگا. صحیح. بہت تصویر میں جا رہے ہیں. آج پڑھیں گے اب کب سوتی ہیں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. کل پڑھیں. جی ہوگا نا تھرڈ والا. کوئی بات نہیں. جی یہ بھی ماذا قالت امرأة لبنتیہا. جی لبنتیہا بالکل یہ ایسے ہی ہوگا. احاذہ تلمیذ کا. ہاں احاذہ تلمیذ کا کیونکہ مرفوع ہے نا. خذ رسالتک. رسالہ تئی کا یہ بھی مفعول بنے گا. کیونکہ یہ بھی مفعول بن گا. جی باع عکاشۃ بیتاہ. بیتیہ بیتیہ. عکاشہ نام ہے. چلیں یہ آسان ہو گیا، آپ لوگ کو سمجھ آ گیا. اگلی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس نام کا مطلب کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. عکاشہ حدیث میں آتا ہے عکاشہ بن محسن. پڑھی آپ لوگ نے حدیث؟ سبقک بہ عکاشہ. سنا یہ کتاب التوحید نہیں پڑھی آپ نے؟ وہ 70,000 لوگوں والی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. عکاشہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. اللہ نے دعا کی انت منہم، تم انہی میں سے ہو. پھر ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ میلے بھی دعا کر دیں. سبقک بہ عکاشہ. عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا. اللہ اکبر. اضف الاسماء الاتیہ الی یاء المتکلم واثبت الیاء بالشکل. کیا کریں اس میں، کیا کریں؟ اضافت کرنی ہے یا متکلم کی طرف اور ان کی وصف الیاء بالشکل اور ان کی یا بالشکل. واٹ از یا بالشکل؟ ہاں اخوانی سے اخوایا. اختایا اختایا ہم یہ بولے تھے. جی بولا ہے صدیق آیا. when you all are زملایا زملایا. تو یار زمین کیوں آ رہے ہیں؟ زملایا تو نہیں ہے، تو زمیلایا ہوگا. زمیلایا. اختانی سے کیا ہوگا؟ اختایا. اختایا. ہاں ایک ہی پیٹرن پہ. غم مزد العینین. آنکھیں بند میں نے بند کی آنکھیں دونوں آنکھیں. جی ہاں عینیہ. پہلے والے تسنیہ میں جس میں عینایا اخوایا یدایا عینایا پڑھے، اور دوسرے میں کیا کرنا ہے؟ اپنی طرف دوسرے میں بھی یا متکلم لگانی ہے، لیکن اس میں فرق ہے کیا؟ کیونکہ
اس کے آخر جی میں دو یا آ رہے ہیں نا تو ہم اس کو تشدید کر کے پڑھیں گے ملا کے. نیچے دو یا ایک ساتھ آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اوپر جو ہے وہ اس میں آلریڈی اضافت ہوئی بھی ہے. جی اوپر والا مرفوع ہے, منصوب نہیں ہے, مرفوع ہے. نیچے والا منصوب مجرور پہ. اوپر والا نہیں اوپر والا مرفوع ہے, یدا ہے نا, مرفوع ہے نا یدا. 8 والا مرفوع ہے نا, لیکن یدا نہیں. نہیں صدیقانی جیسے ہے. جی غمضت العینین, عینین عینیہ عینیہ, دعوت صدیقین, صدیقیہ سألت الزمیلین, زمینیہ ہاں رفعت الیدین. یدیہ جید, آگے آپ کو سمجھ. اب استاذانی کیا ہوگا میں مصری؟ استاذیہ استاذ آیا. ہاں ہاں, انہوں نے بھی ٹرک کر دیا آپ کے ساتھ تاکہ آپ ہی ایک ہی گاڑی پہ نہ چلتے رہیں. این وجدت الدفترین دفتریا, ان الاخوین عالمان جلیلان, اخویہ ان الاخویہ عالمان جلیلان. صحیح ہے. ذهبنا الى مکہ بالسیارتین, یہ کہاں ہے؟ ذهبنا الى نہیں کہاں پہنچ گئے, ابویہ کہاں گئے؟ ذهبنا الى مکہ بالسیارتین, دوسرا لکھا ہوا ہے. میں وہی کہاں پہنچ گیا. میرے پاس سیارتین ہے, یہ کیا ہے سیارہ طیہ. ضاع قلمانی, ضاع قلمایا. اچھا بھائی اوپر کوئی شکوہ ہو گیا ہے, آپ کو میرا نام اچھا نہیں لگا اس لیے آپ میرا کویشچن کا آنسر نہیں دے رہے. انا للہ انا. جی کیا کویشچن ہے آپ کا, بتا دیں. یدئی کا نہیں ہوگا سر پچھلی ایکسرسائز میں. کون سی ایکسرسائز میں؟ یہاں لکھ دیں. بہرحال ہوگا, آپ خود پہچان سکتے ہیں, کر لیں. کوئی آگے ہو سکتا ہے ہم سے جلدی میں نہیں رہ گیا ہو. جی یہ اس سے بھی پچھلی ایکسرسائز میں بات کر رہے ہیں. کہاں گزرا ہے ارفع یدئی کا, یہاں بھی یہی ہوگا بس, باقی تو نہیں ہے. چلیں جی 9 ہو گیا, 10 آ جائے. تأمل الامثلہ الاتیہ کلا و کلتا. جی دیکھیں جی, کلا و کلتا, اب یہ اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں. اینا اخوا کا کلاہما فی دمشق. پیچھے کی ونڈو کھول لیں, تھوڑا ہوا کراس ہو جائے گی ادھر سے. نہیں آپ بھی کھول دیں تھوڑا سا, کھڑکیاں دروازے ہم نے رکھے اس لیے کھلتے ہی نہیں ہیں. ابھی آ جائے گی ڈاٹ 7 بجے لائٹ, 1 گھنٹے کے لیے جاتی ہے. ڈور بھی کھول دیں, ڈور بھی, یہ اوپر سیٹ سیٹ کا تھا. جزاک اللہ. جی این اخوا کا کلاہما فی دمشق کا, کلاہما دونوں. جی مذکر. ارأیت المدرسین, ارأیت المدرسین, ہاں آپ نے 2 مدرسوں کو دیکھا ہے, مدرسوں کو. نعم رأیت کلیہما, دونوں کو دیکھا ہے. کلا تسنیہ میل کے لیے, اور کلائی کس کے لیے؟ منصوب جب آئے گا تب کلائی ہوگا. اور کلتا فیمیل. این الطالبتان الجدیدتان کلتاہما عند المدیرتی. صحیح. چلیں آگے چلیں. اب یہ عجب ان الاسئلہ الاتیہ مستعملا کلا و کلتا, یہ تو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. ای القلمین ضاع, ضاع کلیہما, دونوں ضاع کلاہما, ضاع کا فاعل بنے گا کلاہما, یا اس کو ایسے کہہ رہے ہیں کلاہما ضاع, یہ بھی ہو سکتا ہے. ای الکتابین ترید ان تشتری, اريد ان اشتری کلیہما. ای المجلتین قرأت کلیہما. ای الساعتین سرقت, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ 2 گھڑیوں میں سے کون سی گھڑی چوری ہوئی ہے؟ سرقہ, سرقہ کلاہما. سرقہ مجہول ہے, مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے, نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. ساعت مؤنث ہے. سوری کلتاہما, کلتاہما. جید. مجلدتین میں بھی کیا ہوگا؟
کلتیہما کلتیہما. ٹھیک ہے. چلو آن سائٹ اسٹوڈنٹس کے ریکویسٹ ہے 1 جون کے قرآن کے نوٹس ان کے ساتھ شیئر کر دیں گروپ میں. کلاس میں نیٹ ایشو تھا جی. کرے میں جی. ای اللغتین تعرف الاردیہ ام الفارسیہ؟ اعرفو کلتیہما. چلیں آگے چلیں بھائی آگے چلیں. ہو گیا. اب آ رہے ہیں. کلا و کلتا اسمانی لفظہما مفرد. کلا اور کلتا یہ دو اسم ہیں, ان کا جو لفظ ہے وہ مفرد ہے. لفظ مفرد ہے. کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے یہ مفرد ہیں. معناہما مسنن, ان کا معنی تسنیہ کا ہے. ومراعات اللفظ اکثر, اور لفظ کا لحاظ زیادہ کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ جو لفظ ہے اسی کے حساب سے پڑھیں گے. زیادہ اعراب جو آگے پیچھے الفاظ لگائے جائیں گے وہ لفظ کے اعتبار سے لگائے جائیں گے. جیسے کلاہما جدیدن, دونوں کے دونوں جدید ہیں. اگر معنی کا اعتبار ہوتا تو ہوتا کلاہما جدیدانی, لیکن لفظ کا مفرد کا اعتبار ہوا ہے. اسی طرح کلتاہما مجتہدہ, دونوں کلتاہما مجتہدہ, دونوں کی دونوں مجتہدہ ہیں. اگر لفظ کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کلتاہما مجتہدتانی. ویجوز مراعات معناہما, معنی کا بھی مراعات کیا جاتا ہے. آگے آ جائیں. لسانی کا آ گیا. تأمل الامثلہ لسانی کا وطانی کا. ھذا کتاب ھذانی کتابانی. ھذہ سیارۃ ھاتانی سیارتانی. تسنیہ کے لیے کیا ہے؟ ھذانی ھاتانی. ٹھیک. ذالک قلم زانی کا قلمانی. تو زانی کا اور ھذانی میں کیا فرق ہے؟ قریب اور بعید کا فرق ہے. اسی طرح تلک مدرستن, تلک تانی کا مدرستانی. صحیح ہے جی. ھذا اخی وذالک صدیقی. کیا کرنا ہے اس میں؟ اچھا ذال پریکٹس ہو رہی ہے. ھذانی کتابایا وذانی کا کتابا زمیلی. ھاتان الحافلتان تسیران الی الجامعات وتانی کا الی المطار. لمن ھذہ الدفاتر ہی لزین کالطالبین. زانی کا نسبی حالت میں اور جری حالت میں زین ہو جائے گا, اور تانی کا بھی تعین ہو جائے گا. ٹھیک. لون تین کالسیارتین جمیل, تمہاری گاڑی کا جو کلر ہے, دونوں گاڑیوں کا کلر بہت خوبصورت ہے. قال اللہ تعالی علی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. یہ دو دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں یا اس کی جو 7 وزیر ہیں ان کے لیے. چلے جی باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 39. لائٹ آ گئی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اس آیت میں اور اگلی آیت میں کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی تھی وہ مومن کے دل میں ایمان کے نور کی. اب اس آیت میں اور اگلی آیت میں کافر کی, 2 طرح کے کافر کی مثال بیان کی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بیلنس اپروچ ہے قرآن میں, کیونکہ یہ کتاب مسانی ہے. کتاب مسانی یہ اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہے وہ بیلنس وے میں یعنی پیئرز میں آتی ہے. یعنی ایک طرف اگر خوف, ایک طرف اگر ڈرایا جا رہا ہے تو ایک طرف امید بھی دلائی جا رہی ہے, تاکہ خوف اور امید یہ برابر رہے, خوف اور امید برابر رہے. البتہ موت کے وقت جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ امید زیادہ غالب رہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے نہ ملے, فوت نہ ہو, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. بہرحال والذین کفروا اعمالهم, یہ کافر کی پہلی قسم ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں. ایسا کافر جو جہل مرکب میں مبتلا ہے, کمپاؤنڈ اگنورنس. 2 طرح کی اگنورنس ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے, کمپاؤنڈ ہوتی ہے اور ایک ہاں جہل بسیط اور جہل مرکب. تو جہل مرکب وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. جہل بسیط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ نہیں, جاہل ہوتے ہیں آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہوتا. تو 2 طرح کے کافر بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ جو مثال ہے وہ جہل مرکب کی ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اعمالہم, ان کے اعمال جو ہیں, کسراب, وہ سراب کی طرح, یعنی مراج. سراب کیا ہوتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا اکثر روڈز پہ یا ڈیزرٹس میں ایک ریفلیکشن سا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے پانی ہے, لیکن پانی نہیں ہوتا. اب سوچیں کہ آپ شدید پیاسے ہیں
اتنا چل چل کے آپ کی حالت خراب ہو گئی, سخت دھوپ ہے, اور آگے آپ نے آگے آپ نے دیکھا, آپ سمجھ رہے ہیں پانی ہے. اب آپ کی خوشی برقرار نہ رہی, اور آپ جو ہے وہ خوش ہوتے ہوتے جو ہے آپ جاتے رہے ہیں, حتیٰ کہ جب اس جگہ پہنچتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو دھوکا تھا, یہ تو پانی نہیں تھا. آپ کی پہلے سے بھی زیادہ حالت خراب ہو جائے گی. یعنی جب انسان کو اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ملتا تو اس کی حالت جو ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو کافر کے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کافر یہ سمجھتا ہے میں بالکل سیٹ ہوں, صحیح جا رہا ہوں, صحیح زندگی گزار رہا ہوں, اور بالکل میں جو ہوں میں حق پر ہوں, اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کل کو اگر میں قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ اٹھایا بھی جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس کا بڑا ثواب بھی دے گا. یعنی وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے, صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس کل جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے عمل جو ہیں وہ ہباء منثورا, اسکیٹرڈ ڈسٹ, ذرات بنا کے اللہ تعالیٰ اڑا دے گا اسے. تو وہ لوگ جنہوں نے اعمال کفر کیا, اعمالہم, ان کے اعمال کی مثال. اب مشبہ کیا ہے؟ اعمالہم. مشبہ بھی کیا ہے جو آگے آ رہا ہے؟ کسرابن, کاف تشبیہ کا ہے, اس سراب کی طرح ہے, بقیعۃ, جو کہ چٹیل میدان میں ہے, یحسبہ الظمآن ماء, کہ سمجھتا ہے الظمآن بہت زیادہ پیاسا. الظمآن مبالغے کے وزن پر ہے, عطشان بہت زیادہ پیاسا, الظمآن بہت زیادہ پیاسا. تو بہت زیادہ پیاسا شخص اس کو پانی سمجھ رہا ہے. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے, لم یجدہ, تو وہ نہیں پاتا اس کو, شیئن, کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ, اور کیا پاتا ہے؟ اللہ کو پاتا ہے, عندہ, اس کے پاس, فوفاہ حسابہ, بس پورا بدلہ دے دیتا ہے, پورا حساب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے. یعنی آپ کو یہ پتا چلے کہ الٹ ہو رہا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجوائمنٹ ہوگی, پانی ملے گا, الٹا کیا ہو رہا ہے؟ وہاں چور بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو پکڑ کے قید کر کے آگ میں پھینک دیتے. سوچیں اس کی مینٹل لیول کیا ہوگا, کیا حال ہوگا اس کا. اتنا شدید یہ ذہنی عذاب بھی ہے اور فزیکل عذاب بھی ہے. تو جب قیامت کے دن ایک کافر جو ہے وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ میرے اعمال تو ہیں, بڑے اچھے ہیں, اور کل کو میں اللہ کی جنت پا لوں گا, تو جب قیامت کے دن جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اعمال تو صحیح تھے ہی نہیں, میں تو جہل مرکب میں مبتلا تھا. تو وہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب کے لیے ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے حساب کے لیے, اور لہٰذا اس کا حساب پورا جو ہے وہ دیا جائے گا. واللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. جلد حساب لینے والا میں دو معنی ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کوئی اس کو دیر نہیں لگے گی. پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی مخلوق ہے سب کا حساب لینے میں کوئی اس کو دیر نہیں لگے گی. اور دوسرا یہ کہ دوسرا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد, یعنی یہ جو تمہارے پاس ٹائم ہے اس پر ٹائم اتنا نہیں ہے, جلد تمہارا حساب ہونے والا ہے. جیسے آتا ہے نا سورہ معارج میں, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, کیا ہے؟ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, ہاں, لَيْسَ لَهُ من اللہ معارج, من اللہ ذی المعارج, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. کہ یہ ایسے بہت دور سمجھتے ہیں, ونراہ قریبا, ہم تو اسے کو قریب سمجھتے ہیں, یعنی قیامت کو. منافق مرد آ کے کہیں گے قیامت کے دن مومنہ سے, کیونکہ تمہارے پاس جو نور ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا, او یا پھر کافر کی مثال, یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال, ان کے اعمال کی مثال, کظلمات, اندھیروں کی طرح ہے, فی بحر, جو سمندر میں ہے, یعنی وہ اندھیرا جو سمندر میں ہے, اور وہ سمندر بھی لجین, جو بہت گہرا ہے, یغشاہ, جس کو ڈھانپتی ہے, موجن, لہر, موج, من فوق ہی, اس کے اوپر سے, جس کو ڈھانپتی ہے موج, من فوق ہی موجن, اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے, من فوق ہی سحاب, اور اس دوسری موج کے اوپر کیا ہے؟ بادل ہے. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں بعض کے اوپر بعض, یعنی وہ بہت شدید قسم کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے, لم یقد یراہا, تو اپنا یعنی قریب ہے کہ وہ نہ دیکھے, اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے دیکھے, قریب ہے تو اسے دیکھے, یعنی گویا کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی نہیں دیتا, اتنا اندھیرا ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ رکھے, فما لہ من نور, تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یقد, کادا افعال مقاربہ میں سے, لام آنے کی وجہ سے جو ہے یکادو کا الف جو ہے وہ ہو گیا, جیسے کہ قالا سے کل ہو جاتا ہے نا جزم کی حالت میں,
تو یکادو بھی یکد ہو جاتا ہے. تو جی یہ یعنی یہ کافر وہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اپنی جہالت سے ہی باہر نہیں آ رہا. اس کی جہالت بھی ایسی ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یعنی جو اتنی یہ جو دین حق جو ہے وہ اتنا واضح اور روشن ہے, اس کو وہ دکھائی نہیں دیتا. کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ کیونکہ وہ اتنے گہرے اندھیروں میں گرا پڑا ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا یعنی اپنے دل سے, یعنی الم ترا کی مراد یہ کہ آپ نے غور نہیں کیا, ان اللہ یسبح کہ بے شک اللہ تعالی یسبح تسبیح بیان کرتی ہے, لہو اس کی, من جو کچھ, یہاں پہ من جو ہے وہ فاعل ہے, جو کچھ, فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, والارض اور جو زمینوں میں ہے, والطیر صافات اور تسبیح بیان کرتی ہے. یہ طیر جو ہے وہ من کے ساتھ عطف ہے اس کا, یعنی تسبیح بیان کرتی ہے وہ پرندے بھی اس حال میں کہ وہ جو ہے وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. صافات حال بن رہا ہے, اس لیے یہ منصوب ہے, اس لیے یہ اس پر کسرہ آ رہا ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه, ان میں سے ہر ایک البتہ جان لیا ہے اس نے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو. واللہ علیم بما یفعلون, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. تو آپ نے نہیں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے. تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عیوب سے, شرک سے پاک قرار دینا. اچھا, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, تو اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن لا تفقہون تسبیحہم, لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا اندازہ نہیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تسبیح بیان کریں حقیقتاً, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آتی ہیں صحابہ سے کہ پتھر بھی, کنکریاں بھی جو ہیں وہ ذکر اذکار کی آواز سنائی دیتی تھی ان میں سے, صحابہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے ٹرنک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا تو وہ بچے کی طرح رونے لگا. ٹھیک ہے, تو بعض آثار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھا دیے کہ یہ ایسے روتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں, تو حقیقتاً ذکر کرتے ہیں, اس میں کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عقل نہیں مانتی یا سائنس اس کے مطابق نہیں, یا ہم نہیں اس کو دیکھتے. عقل وقل بعد میں لگائیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے ہمیں یہ بات ثابت ملتی ہے. ہاں, لیکن وہ پھر بھی جاندار کے بارے میں, یہاں پہ غیر جاندار چیزیں بھی جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ سائنس تو نہیں مانتی کہ یہ جمادات جو ہیں, پہاڑ, چرند پرند, ان میں کوئی شعور ہے, کوئی کانشیسنس ہے, یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ سائنس تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, اور تمہارے قرآن میں یہ ہے, تو اس کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی حدیث میں آ گیا تو بس حدیث مان لو. وہ تو ملحد ہے, وہ تو کافر ہے, حدیث کو ایسے نہیں مانتا. سوال ہے یہاں سماوات اور ارض میں سبھی آ گئے, تو پھر خاص طور پر پرندے کا کیوں ذکر کیا؟ پرندے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ کی مخلوق ہیں جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو. ٹھیک ہے, بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہیں. کوئی اور ایسی مخلوق ہے جو بیچ میں ہے؟ نہیں, جن کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو آسمان میں آ گئے نا, اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ پرندوں کا خاص طور پر الگ سے اس لیے ذکر کیا. بہرحال عموماً ویسے جو ہے نا آسمان اور زمین میں جب مراد لیا جاتا ہے تو اگر ان کے درمیان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو وما بینہما بھی آتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, یہاں پہ بینہما نہیں آیا, اللہ عالم, ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی, تو کیا میں نے کیا پوچھا تھا آپ سے؟ ہاں, جواب کیا ہے جی؟ شیخ کیا ہم ان کو یہ بولیں گے کہ ان کو پروف دینا چاہیے کہ وہ ان کے پاس شعور نہیں ہے اور وہ نہیں تسبیح کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیبل کو اس کی طرف ٹرن کر دیں, پھر تم پروف دو, لیکن میرے لیے طریقہ اتنا کامیاب نہیں ہے ہوگا. آپ بتائیں نا, ہم کیوں بتائیں؟ سائنس اتنا ایڈوانس نہیں ہوئی اور ایبسولوٹ نہیں, ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ یہ ڈسکور کر لے. یہ بالکل سادہ سا جواب ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سائنس ایڈوانس نہیں ہوئی اتنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ حق کو پہچاننے کا واحد ذریعہ تو نہیں ہے نا, یہ اصل جواب ہے.
کیا مصادر علم میں سائنس ہی ایک ہے کہ جس کو سائنس پروف کر دے گی وہ ثابت ہو جائے گی, جس کو سائنس پروف نہیں کرے گی وہ آپ لوگ پچھلے سال دلائل اسلام میں تھے تو جواب آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. بہرحال ہمیں آپ لوگوں کو واپس سے دلائل اسلام پڑھانا پڑے گا انشاءاللہ 5-6 سال میں آپ کو پھر سے پڑھائیں گے. تو یہی ہے کہ سائنس is not the only yardstick for truth. There are other sources of knowledge such as testimony, science, experience, language, reason, linguistics. یہ ساری sources of knowledge ہیں. بہرحال تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سائنس جس کو ثابت نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سائنس کا تو ایک محدود دائرہ کار ہے, وہ مشاہدات سے ڈیل کرتی ہے اور ایکسپیرینس سے ڈیل کرتی ہے. اس کا مطلب یہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ کل قد علم صلاۃہ, کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے, علم رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اور نماز جو ہوتی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے, جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذکر اذکار غفلت میں نہیں کیے جاتے, دعائیں غفلت میں نہیں کی جاتی, نماز غفلت میں نہیں ادا کی جاتی, بلکہ علم کی بنیاد پر, شعور کی بنیاد پر کی جاتی ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات. یہ ہی کا ترجمہ میں نے جو کیا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں لٹرل ترجمہ کیا, وَلِلَّهِ, اللہ کے لیے ہے, ملک السماوات, آسمان کی ملکیت, آسمانوں کی ملکیت, والارض, اور زمین کی ملکیت. یہ جو میں نے ہی کیا ہے یہ ہی کہاں سے آیا ہے؟ جار مجرور مقدم ہے جی, جیسے کہ ایاک نعبد میں, ویسے تو تھا نعبدو کا, لیکن ایاک میں نے مقدم کر دیا. تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو مقدم کر دینا جس کا حق تاخیر کا ہو, اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین, آسمانوں اور زمین کی ملکیت. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. آسمان جی ہاں, آسمان جمع کے ساتھ اس لیے آتا ہے کیونکہ آسمان 7 ہے, اور زمین یہ مفرد ہے, یہ مفرد اسم جنس کہلاتا ہے, اگرچہ زمین بھی 7 ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکات نہیں دے گا تو 7 زمینیں اس کی توق پہنائی جائیں گی اس کی گردن میں. تو اس کا مطلب یہ کہ زمینیں بھی 7 ہیں جیسے کہ آسمان 7 ہے, لیکن زمین ارضون نہیں آتا, جمع نہیں آتی کیونکہ یہ اسم جنس ہے. زمین کیونکہ بحیثیت جنس, مثال کے طور پر انسان کیا ہے؟ جنس ہے نا. انسانوں بھی کہتے ہیں ہم اور انسان بھی کہتے ہیں, لیکن انسان سے کبھی واحد مراد نہیں ہوتی, اس میں بہت سارے انسان آ جاتے ہیں, جیسے کہ انسانوں بھی کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح ارض کہیں تو اسم جنس مراد ہوگی, ارضون کہیں گے تو جمع ہو جائے گا. ہاں ترجمے میں آپ جو ہے وہ نہیں, اسم جنس کا ترجمہ جو ہے وہ مفرد کے اس میں ہی آئے گا. جیسے کہ آپ انسان کا ترجمہ انسانوں نہیں کریں گے, انسان ہی کریں گے. یعنی مراد کیٹیگری, اسم جنس مطلب کیٹیگری بتانا مراد ہوتی ہے. علم تر ان اللہ, چلیں آگے نماز کی بات کرتے ہیں. جی الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 43, الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یزجی سحابا, یزجی کا معنی ہے ازجا یزجی, نرمی سے چلانا, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے سحابا, بادلوں کو, ثم پھر یؤلف ملاتا ہے, بینہ اس کے درمیان, آپس میں, یعنی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ملاتا ہے آپس میں بادلوں کو, ثم یجعلہ پھر وہ بنا دیتا ہے ان بادلوں کو, رکاما تہ بتہ, ایک کے اوپر ایک, فطر الودق, پس آپ دیکھتے ہیں الودق بارش کو, یخرج نکلتی ہے, من خلالہ اس کے درمیان سے, وینزل من السماء اور نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان, من السماء آسمان سے, من جبال پہاڑوں سے, فیہا من برد یعنی آسمان میں برف نما پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے, من برد اولے, فیصیب بہ من یشاء پس پہنچا دیتا ہے اس کو یعنی ان اولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے, ویصرفہ اور پھیر دیتا ہے, عن من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جہاں اولے برسانا چاہے, جہاں بارش برسانا چاہے اللہ تعالیٰ وہاں برساتا ہے, اور جہاں نہیں برسانا چاہے, جہاں سے پھیرنا چاہے وہاں سے پھیر دیتا ہے. یکاد سنا برقہ, قریب ہے کہ بجلی کی چمک, یذھب بالابصار یعنی بجلی کی چمک اتنی پاورفل ہوتی ہے
اور اسٹرائکنگ ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کو یعنی بصیرت کو لے جائے, اچک لے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اپنی توحید کے دلائل اور اپنی آیات کونیہ یعنی نیچرل سائنس ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے, ہوائیں بھیج کے بادل کو چلاتا ہے, بادل کو پھر آپس میں ملاتا ہے, بادل کو ملا کے ایک کے اوپر ایک تہ بتہ رکھتا ہے, اور اس کے درمیان سے ٹنوں ہیوی پانی سے بھرے ہوئے بادل جو ہے وہ ان کو قطرہ قطرہ نازل کرتا ہے, ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ ہی کر رہا ہے, اور کون کر سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے آج تک کہ ٹن بادل پھٹ گیا اور جو ہے وہ کوئی پانی اتنا ٹن نکل آیا اور زمین برباد ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. یہ وحدانیت, یہ نظام میں وحدانیت, یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. جب آپ کسی کمپنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کو ایس او پیز اور اس کے سارے پروسیجرز جو ہیں وہ بالکل ایک ہی طریقے سے روزمرہ کی بنیاد پر فالو ہو رہے ہیں اور کوئی آپس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, تو آپ کیا اس سے نتیجہ نکالیں گے کہ اس کمپنی کا چلانے والا کوئی ایک ہے. تو لہٰذا اس دنیا میں جو قوانین ہیں اور جو نظام چل رہا ہے وہ اتنا پرفیکشن کے ساتھ اور اتنی وحدانیت کے ساتھ چل رہا ہے کہ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. اگلی آیت, یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ بدلتا ہے, بدل کر لاتا ہے, بدلتا رہتا ہے, عدل بدل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللیل والنہار, دن اور رات کو, رات اور دن کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک اس میں ہے عبرت کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الابصار, جن کے پاس بصیرت ہے, آنکھوں والے ہیں. یعنی صرف آنکھ ہی نہیں ہے بلکہ آنکھوں کے اندر بصیرت بھی ہے, یہ نور فطرت ہے. تو اس عبرت کن کے لیے ہے؟ جن کے پاس نور فطرت ہے. اچھا, کل ایک سوال ہوتا مجھے یاد آیا ابھی, وہ کسی نے اینڈ میں کلاس میں کیا تھا کہ یہاں پہ صرف رجال کا ذکر ہے, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, جو آیت ہم نے پڑھی تھی, تو اس میں صرف رجال ہیں. تو خواتین جو ہے وہ کہاں سے نور کو اکٹھا کریں, سمیٹیں؟ تو بہرحال جلدی میں تھے, نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اس لیے اس پہ بات نہیں کر سکے زیادہ. مقصد یہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ تجارت اور بیع وغیرہ عموماً جو ہے وہ مردوں کا پیشہ ہے, لہٰذا یہاں خصوصاً مردوں کو جو ہے وہ خطاب فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے ایسا جہاد نہیں ہے. یعنی یہ جہاد جو مردوں کے لیے ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, تو یہ خواتین کے لیے ایسا کوئی جہاد نہیں. خواتین کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے اپنے مناسب ہے. خواتین کی بھی تو دنیا ہے نا, لیکن وہ دنیا جو ہے وہ زیادہ تر وہ بزنسز میں اور ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, تو ان کے لیے دنیا جو ہے وہ زیب و زینت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے دین کو وہ ترجیح دیں گی ان چیزوں پر, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں بھی نور رکھا ہوا ہے. عموماً جو ہے وہ قرآن کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ رولنگ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہو تو اس میں عورتیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں, الا یہ کہ کہیں خاص کر عورتوں کو ایڈریس کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا ہے. آیت نمبر 44, اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں, عبرت ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دن اور رات میں آلٹریشن کے ساتھ ایک کے بعد ایک آ رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات مس ہو گئی, کبھی ایسا نہیں ہوا دن مس ہو گیا. کتنے طریقے سے یہ نظام جو ہے اس کائنات کا چل رہا ہے, اور بڑا پروپورشنیٹلی چل رہا ہے کہ ونٹرز میں رات اتنی لمبی ہے تو دن اتنا چھوٹا ہے, اور سمرز میں جو ہے وہ دن بڑا ہے تو رات اتنی چھوٹی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی پوائنٹ آف ٹائم میں گرمیوں میں رات بہت زیادہ بڑی ہو گئی اور دن چھوٹا ہو گیا, ایسا نہیں ہوا, بلکہ ایک پروپورشنیٹلی جو ہے وہ ایک مقدار کے حساب سے چل رہا ہے. یہ سب باتیں جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کا بنانے والا ایک ارادے کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے, اور ایک حکمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. لیکن کچھ نادان جو ہے وہ اس کنٹینیوس بیسس پہ اس نظام کو جب چلتا دیکھا تو نادانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو شروع سے ہی آٹومیٹک نظام چل رہا ہے. تو یہ تو انتہائی بے وقوفی اور شارٹ سائٹڈنس ہے کہ انسان جو ہے یہ دیکھے یہ ایسے ہی ہے. ان ملحدوں کی, ایتھیسٹ کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص بڑا لمبا ٹائم گھر میں سویا, اور پھر جب وہ باہر جا کے سڑکوں پہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑیاں آ جا رہی ہیں, اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ گاڑیاں خود بخود چل رہی ہیں. یہ ایتھیسٹ ایسا بے وقوف ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں اپنے آپ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم نارملی اپنی عام زندگی میں کسی چیز کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں ایک روٹین کے ساتھ, تو ہم اس کے یعنی میٹافزیکل سائڈ پہ اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کے پیچھے اس چلانے والے کی طرف اتنا توجہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس چلانے والے کی پیچھے اتنا توجہ نہیں کرتے جب ایک چیز عام روٹین میں آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ان آیات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے
تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا ہاں یہ تو دن اور رات کس طریقے سے بدل. اب ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا لیکن ہم قرآن پڑھ کے ہم یہ چیزیں سوچیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بٹس اینڈ پیسز میں جو کہ نارمل سے ہٹ کے ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے گا اس کائنات میں. بجلی, بارش, سنو فال, ابھی بجلی کڑک, یہ ساری چیزیں, لائٹنگ, یہ آپ روزمرہ کی روٹین میں نہیں دیکھتے, اس لیے آپ سال میں 2-4 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ خیال آئے گا, یہ تھاٹ آئے گی کہ یار یہ کہاں سے ہوا, حالانکہ یہ کائنات بنی, آپ خود بنے, اتنے لوگ بنے, یہ کہاں سے آیا, یہ آپ کو تھاٹ نہیں آتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, یہ آپ کے لیے روٹین ہو گیا. حالانکہ اس سے بڑا معجزہ یہ ہے, اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عدم سے وجود میں آ گیا, ایک غیر جاندار چیز سے انسان جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے انسان وجود میں آ گیا. اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم چونکہ روٹین میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہم اس آٹومیشن کی جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ارادہ کار فرمایا اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان آیات کونی, قرآن بھرا پڑا ہے اس سے, تو ان آیتوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور جو اکثر اوقات ہم اللہ تعالیٰ ہٹ کے جو ہمیں آیتیں دکھاتا ہے نارمل روٹین سے, اس پر تھوڑا غور کر کے اس پر رک کے سوچنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے, خلقہ پیدا کیا ہے یعنی عدم سے وجود بخشا ہے ہر چلنے والے جاندار کو, من ماء پانی سے, فمنہم من یمشی علی بطنہ, بس ان جانداروں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹوں کے بل چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی رجلین, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے کہ انسان ہے, پیٹ پہ چلنے والے جیسے کہ رینگنے والے جانور ہوتے ہیں, کیسے جیسے کہ سانپ ہے, ٹھیک ہے, اور چھپکلی کی تو ٹانگیں ہوتی ہیں یار, ریپٹائلز کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں, مگر مجھ کو اتنا غور سے نہیں دیکھا میں نے. بہرحال تو ہاں مچھلی آپ کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ورمز ہیں, ہاں کیڑے مکوڑے جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی, اور ان میں سے وہ ہیں بعض جاندار ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے کہ انسان, اور ومنہم من یمشی علی اربع, ان میں سے بعض وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے, یعنی 4 پہ بھی نہیں ہے, 4 تک کی قید نہیں, میکسیمم نہیں ہے, بلکہ 8 والے بھی ہیں, 6 والے بھی ہیں, جیسے کہ اسکارپینس ہیں اور آکٹوپس, پتہ نہیں اور کون سے 6-8 ٹانگوں والے کیڑے مکوڑے 6-8 ٹانگوں والے ہوتے ہیں, اس سے بھی 10-15-16 ٹانگیں والے بھی ہوتے ہیں, 15 تو نہیں 16 والے بھی ہوتے ہیں. تو یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں آسمان اور زمین میں یہ جو رکھا ہوا نور ہے اس کی طرف انسان غور فرمائے تو پھر حقیقی نور یعنی اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. بعض جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور جن کو عقل بھی نصیب نہیں ہوئی, انہوں نے اس آیت سے جو ہے وہ نظریہ ارتقاء پر دلیل نکالی. نظریہ ارتقاء پتہ کیا ہوتا ہے؟ تھیوری آف ایولیوشن, کہ انسان کیا پہلے ایک کیمیکل سوپ تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بنے, پھر اس کے بعد مچھلی بنی, مچھلی کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ بالکل سادہ سا آپ کو تصور بتا رہا ہوں, مچھلی کے بعد جو ہے ریپٹائلز بنے, ریپٹائلز کے بعد جو ہے وہ اور جانور بنے, جانور سے بندر بنے, بندر سے انسان, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایولیوشنری سائیکل ہے. تو یہ کہتے ہیں جو ایسے مسلمان جو مغرب سے مرعوب ہیں اور مغربی افکار سے مرعوب ہیں, ماڈرنٹی سے, جن کے دماغ میں جن کی ماڈرنٹی کی دھن سوار ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تھیوری آف ایولیوشن ثابت ہو رہی ہے. اور وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایسا جاندار بنایا, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں ماں, پھر پانی سے جاندار جو کہ پیٹ پر چلنے والا ہے, پھر پیٹ سے ایوالو ہو کے 2 ٹانگوں پہ, 2 ٹانگوں سے ایوالو ہو کے 4 ٹانگوں پہ. تو کیا مطلب ہے کہ انسان اگلی جنریشن میں 4-8 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ یہی مینٹالٹی اور لاجک سے چل رہے ہیں. تو کوئی تھوڑی سی عقل تو ہو, تھوڑی سی عربی کا ذوق ہو, عربی اسلوب کی معرفت ہو. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ سسٹمیٹک آرڈر میں کہ پہلے یہ تھا پھر یہ تھا, کوئی اس سے دلیل نہیں نکل رہی, لیکن بس وہی بتا رہا ہوں نا, دھن سوار جب ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جائے, وہ قرآن سے بھی گمراہیاں نکال کے لے آ رہے ہوتے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات, البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آیات مبینات, واضح آیات. مبینات کا میں نے آپ کو بتایا تھا 2 مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو لازم اور ایک متعدی. مبینات بمعنی بینات, اور مبینات بمعنی مبینات. مبینات بمعنی بینات یعنی بین اس کو کہتے ہیں جو واضح فی نفسہ ہی ہو, جو اپنے آپ میں واضح ہو. تو ایسی آیات ہیں جو کہ کلیئر ہیں, واضح ہیں, اور مبینات کا معنی واضح کرنے والی ہیں.
ٹھیک ہے. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں ایسی آیات نازل کی جو واضح ہیں اور جو واضح کرنے کھول کھول کر بیان کرنے والی بھی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے. واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی. اب یہاں سے جو ہے یہاں سے اتباع رسول کا منہج سمجھایا جا رہا ہے اور اتباع سنت اس کے پیچھے جو سسٹم ہے, اس کے پیچھے جو فکر ہے, فلسفہ ہے, وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتباع سنت کیا ہے. اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. وہ یقولون, اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, وبالرسول اور رسول پر ایمان لائے, واطعنا اور ہم نے ان کا حکم مانا, ثم يتولى فریق منہم, پھر ان میں سے پھر گیا ایک گروہ, من بعد ذلك اس کے بعد, یعنی یہ دعوے کر کے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہیں اور ہم جان نشاور کرنے والے ہیں, یہ سارے دعوے کر کے ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس کے پھر گیا اپنے دعوے سے. وما اولئک بالمؤمنین, نہیں ہے یہ ہرگز مومنین. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کا حال جنہوں نے دعویٰ کیا اور پھر دعوے کے بعد پھر گئے, ان کا حال تو, یعنی منافقین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے, وہ منافقین جو سامنے اپنے آپ کا اسلام اظہار کرتے تھے اور باطن میں کفر چھپا ہوا تھا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب ان کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف بلایا جاتا, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو ان میں سے ایک جو فریق ہے وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں, اچانک منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ قال اللہ و قال رسول کی طرف آؤ, تو پھر وہ منہ پھیر کے جائے وہ چلے جاتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور اگر ان کے پاس ان کے لیے الحق, ان کے لیے ہو حق, یأتوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو وہ ان کی طرف مطیع اور فرمانبردار اور گردن جھکائے ہوئے چلے آتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے, اگر دین میں ان کو اپنے مزاج کے مطابق کوئی بات ملتی ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں, اور اگر اپنے مزاج کے مطابق کوئی بات نہیں ملتی تو منہ موڑ لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی کلاس میں کریں گے. سبحانک اللہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جی آن لائن کو ریڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر, کہاں سے پڑھنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, یہ جو LRAW آئی ڈونٹ نو, آپ کا یہ جو سوال ہے ریکارڈنگ وغیرہ کا, یہ اگر مجھ سے ہے تو جی پچھلی کچھ ریکارڈنگز میں ایشو آیا تھا, اب سے جو ہے وہ انشاءاللہ یعنی اس ہفتے سے ریکارڈنگز بیک اپ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سافٹ ویئر پہ ہو رہا ہے, تو اس میں انشاءاللہ یہ ایشو نہیں آئے گا. بہت معذرت, قدر اللہ ما شاء فعل. جی یہ پڑھنا ہے ہم نے, یہ جو اگر آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے تو 58 جو ہے, الثامن والخمسون, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام کل شیء ہالک الا وجہہ. ترجمہ بھی کرنا ہے سر؟ جی ترجمہ بھی کرنا ہے. وَيَبْقَى, اور باقی رہے گا, وجہہ چہرہ, ربک آپ کے چہرے کا, آپ کے رب کا, ذو الجلال والاکرام جو کہ جلال اور اکرام والا ہے. کل شیء ہالک, کل شیء, کلو شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز جو ہے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. رائٹ, صحیح. اچھا جو پچھلی والی آیت تھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اس میں ذُو الجلال والاکرام سینٹنس میں کیا بنے گا؟ ذُو الجلال ترکیب میں سر. جی تمییز والا یہ ہے نا, اگر ویسے ترکیب میں کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے, مطلب یہ ذو اس کی عربی حالت کیا ہے؟ رفع. یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس کا قاعدہ ہی اس طرح ہوتا ہے. یہ زا اور زی بھی آتا ہے. یہ کس کی صفت؟ جی یہ بات دیکھیں تھی, کس کی صفت بنے گی؟
پیچھے تھوڑا سا ساؤنڈ چیک کر لیجیے گا. شیخ ربی کا کی اگر ربی کا کی بناتے ہیں تو ربی مجرور ہے تو وہ ذل جلال ہونا چاہیے تھا. جی یہ وجہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ اثبات وجہ اللہ سبحانہ و تعالی کما یلیق بجلالہ. اور اس میں پھر ہم انشاءاللہ جب اختلاف پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ذو جو ہے یہ صفت آ رہی ہے وجہ کی, کیونکہ اگر رب کی صفت آ رہی ہوتی ہے, رب کے لیے بدل آ رہا ہوتا تو پھر ذی آنا چاہیے تھا اس کو, جس طرح سورت کے آخر میں آئے گا. وہاں پہ خیر اختلاف آ سکتا ہے. ہاں جی وہاں پہ ربی کا ذل جلالی والاکرام ہے. تو یہاں پہ جو ذل جلالی والاکرام ہے, اور اس کا معنی واضح ہے نا, جلال کبریائی والا, عظمت عظیمت والا, عظمت والا, اور اکرام جو ہے اکرام کے دونوں معنی ہیں, اکرام کرنے والا بھی اور وہ جس کا اکرام کیا جائے بھی. ٹھیک ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں پہ. اور کل شیء ہالک الا وجہ, تو ان دونوں آیات میں جو ہے وہ اثبات و صفت وجہ اللہ سبحانہ و تعالی. جی آگے. جی سر میں جی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. نہیں منع کرے گا آپ کو کہ آپ سجدہ کریں جو کچھ میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے. اچھا یہ ماں جو ہے ماں نافیہ کا نہیں ہے بلکہ ماں استفہام کا ہے. کس چیز نے منع کیا تجھے ان تسجدہ, یہ کہ تو سجدہ کرے, لما اس کو جس کو خلقت میں نے تخلیق کیا, بیدیا. اچھا یہ یدیا یہ کیا ہے؟ لما خلقت نہیں, یہ والا ماں موصولہ ہے. پہلا والا کہہ رہا تھا ماں منع کا, وہ انہوں نے کہا تھا نا نہیں منع کیا, میں نے کہا نفی کا نہیں ہے وہ استفہام کا ہے. شیخ آپ کی آواز پیچھے بہت کم آ رہی ہے. پیچھے آواز بہت کم آ رہی ہے. جی زور سے بولنا پڑے گا, پیچھے مائک کا اسپیکر کا کچھ مسئلہ ہے. ویسے کچھ اتنا ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں زیادہ تر چیزیں. ماں منع کا, ماں نفی کا ہو گیا, منع کا ماں استفہام کا ہو گیا. عفواً کس چیز نے منع کیا تجھے یہ کہ تو سجدہ کر اس چیز کو جس کو پیدا کیا بیدیا, میں نے پیدا کیا بیدیا. یہ یدیا کیا ہے؟ شیخ یہ یدئی میں جو ہے وہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہے. یا متکلم کی طرف کیا مضاف ہے؟ سوال ہے. یدین یا متکلم کی طرف, یا متکلم مضاف الیہ ہے, مضاف کیا ہے؟ یدین یدین دو کی بات ہوئی. جی یدین ٹھیک ہے دو ہے, وہ نون جو ہے اعرابی اس کا مضاف ہونے کی وجہ سے. صحیح. ما لما خلقت بیدی, تو اثبات الیدین للہ سبحانہ و تعالی. ثم ما بعد ذلك اس کے بعد کیا ہے جی؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ مغلول, کیا کہیں گے اس کو, مغلول بند, تنگ, بندھا ہوا یا تنگ. غلت ایدیہم, سر غلت کا کیا مطلب یہ ہوگا؟ اسی سے ہے, اس کا فعل ہے جی تنگ ہو ان کے ہاتھ. جی اور وہ لعنت کی گئی, ان پر لعنت کی گئی, بما یداہ مبسوطتان. سر اس کا نہیں مجھے پتا. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں مبسوطتان پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ خرچ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے, جیسے وہ چاہتا ہے. صحیح. تو اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور اس کی تفسیر کیا گئی ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے وہ انفاق کرتا ہے, جس مخلوق کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں عطا کرتا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ضمن ایک بات کہ یہاں پہ بھی یدا کے لیے تسنیہ کا صیغہ آیا ہے, ٹھیک ہے, واحد کا نہیں آیا ہے, کیونکہ اگر اس کو محاورتاً اگر کرنا ہوتا ہے کہ ید سے مراد قوت ہے تو پھر یدان دو قوتوں کی کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے, قوت تو اللہ تعالیٰ کی لمیٹڈ تو نہیں ہے نا کہ ہم دو قوتیں کہیں یا تین قوتیں کہیں. صحیح. ترجمہ واضح نہیں ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اور کہا یہود نے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں, یعنی مراد یہ کہ اللہ معاذ اللہ بخیل ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے, یعنی مراد یہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. لیکن وہ یہود نے جو ہے اپنی شرارتوں میں اس طرح کی بات کہی کہ یہ کیسا رب ہے جو کہ قرض مانگ رہا ہے معاذ اللہ. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا غلت ایدیہم, اصل میں وہ خود کنجوس ہیں, وہ ان کے خود ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ مغلولہ اس کا جو اصل یعنی لغوی معنی میں جو آئیں گے وہ بندھے ہوئے ہونے کا, موثوقہ یعنی باندھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں مراد یہ کہ خرچ نہ کرنا, بخیل ہونا. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ان پر لعنت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا. اور پھر اس کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. صحیح. تو ان آیات میں جو ہے وہ اثبات الیدین.
صحیح للہ سبحانہ وتعالی کما یلیق بجلالہ. جی اس کے بعد واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اور صبر کریں لحکم ربک اپنے رب کے حکم سے، حکم پر یا حکم کے لیے یعنی اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجیے. فإنک بے شک بس بے شک آپ بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، فإنک بأعیننا بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہماری آپ پر نظر ہے، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. جی اس کے بعد وحملناہ علی ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، ہم نے اٹھایا اسے علی ذات الواح ودسر. الواح لوح کی جمع ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، یعنی وہ کشتی نوح علیہ السلام کے اعتبار سے ہی بات ہو رہی ہے. جی نوح علیہ السلام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو کشتی تھی وہ ذات الواح تھی، تختیوں والی تھی. وہ دوسر جو ہے کہتے ہیں کیلوں کو، کیلیں. میخیں اردو میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، کیا میخ کس کے لیے ورڈ؟ کیل کو ہی کہتے ہیں نا، بڑی جو کیلیں ہوتی ہیں تھوڑی یس گاڑنے والی جو ہوتی ہیں جن سے کشتی کو بنایا جائے. تو کیلوں والی اور تختوں والی جو کشتی تھی اس پہ ہم نے ان کو اٹھایا تھا. اب وہ کیا کر رہی تھی؟ تجری بأعیننا، وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر، جزا ان کے لیے جس نے کفر کیا. اچھا معذرت ان آیات کو یا بلکہ چلیں آئین والی آیت کرنے پھر انشاءاللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، ٹیکسٹ یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. وَأَلْقَيْتُ، القا یلقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کر، نہیں وہ لقاء. القا یلقی، القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جو عصا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ القی عصاک، تو والقیت، اور میں نے ڈال دی علیک تجھ پر یا آپ پر محبت منی، ایک خاص محبت میری طرف سے. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کہ پرورش فرعون کے یہاں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی آواز کم ہے بہت. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش چونکہ فرعون کے یہاں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل یہ کیا ہے کہ آپ کو ایک خاص محبت عطا کی ہے کہ جو شخص آپ کو دیکھتا ہے یا آپ کے قریب آتا ہے اس کو آپ سے یعنی آپ کی طرف ایک محبت محسوس ہوتی ہے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی جو تربیت ہو، چاہے وہ فرعون کے گھر میں رہی ہے لیکن عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے، یعنی میری حفاظت میں اور میری نگرانی میں ہی یہ سب ہو رہا ہے. تو ان آیات میں اثبات العینی للہ سبحانہ وتعالی. اچھا جو میں پیچھے بات کہنا چاہ رہا تھا وہ میں کہنا چاہ رہا تھا یہ جو عقیدہ اسماء و صفات کا جو ٹاپک ہے اس میں کچھ بحث جو ہم انشاءاللہ آگے کریں گے وہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹائپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز جو جنرلی ہوتی ہے وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اس کی بجائے پھر وہ اقوال میں ایک مقابلہ ہوتا ہے. ایسا ہوگا وہ جب آگے ہم اس ٹاپک میں جائیں گے تو کس طریقے سے انہوں نے اس سے کیا معنی لیا، اس کا کیا رد ہے وغیرہ. تو اس میں کہیں یہ ایلیمنٹ کے عقیدے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، اور اسماء و صفات کا جو عقیدہ اسماء و صفات ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور جانیں کہ اس کے کیا اسماء ہیں اور اس کی کیا صفات ہیں. تو ان کو پڑھتے وقت ہم نے فوکس اسی چیز پہ کرنا ہے ابھی کم از کم جو ہم متن سے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. اس کی جو صفات وہ بیان کر رہا ہے، یہ صفات صرف اس لیے تو نہیں بیان ہوئی نا کہ اس کے جو اختلافات ہیں اس میں ہم جائیں، اس کو پہچانیں. اس سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، کن اسماء و صفات کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، ذہن و نشین ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرانی ہے. جب ہم اس کو پہچانتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ جو بحث وغیرہ ہوگی، لیکن فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کریں کہ کہیں کوئی رب کی صفت ایسی تو نہیں بیان کی جا رہی جس میں میں جو ہے وہ کہیں کمی کوتاہی پہ ہوں، کہ میرا اس حوالے سے عقیدہ جو عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ان کی پرورش اللہ تعالیٰ سب کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے نہیں؟ کیا اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا ہم اگر ایمان یعنی کفار کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے دنیاوی جو ارادہ کونی ہے اس کا، تو ہم جو مومنین میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ انسان کو کیوں یہ خیال آتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے انسان سب بھول جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کراچی کے حالات خراب ہوں گے تو وہ جاب پہ جانے والا جاب پہ تو جائے گا، لیکن جو دین کے راستے میں نکلنے والا ہوگا اس کو کہا جائے گا بھائی حالات بہت خراب ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، مسجد نہ جائیں، دین کا علم حاصل کرنے نہ جائیں. تو ان معاملات میں تو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہوتی ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. پھر آگے بھی جیسے سمع و بصر والی آیات آ رہی ہیں، جیسے پہلی آیت ہی جو ہے قد سمع اللہ قول التی، تو اس حوالے سے آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد ہونی چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ میں اسی کمرے میں تھی جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ رب جو 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ ہے اس نے کہہ دیا قد سمع اللہ، کہ اللہ سن چکا ہے.
یعنی اس کی سماعت جو ہے بصارت جو ہے وہ ہر چیز کو اپنا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو ایسا کیوں ہوگا کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں یہ لاؤں کہ اللہ شاید ان کی پکار زیادہ سنتا ہوگا, میری نہیں سنتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی سماعت میں کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافر کی بھی سنتا ہے, مسلمان کی بھی سنتا ہے, مسلمان کی زیادہ سنتا ہے. تو ان کی سن رہا ہے, میری نہیں سنے گا, یہ کس طرح میں نے عقیدہ رکھ لیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, اور پھر ایک ان کی عادت بن جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, یا کسی کے پاس لے جا کے کہ بھائی ان سے دعا کروا لیں. جو رب ان کی دعا سن رہا ہے وہ آپ کی بھی دعا سنتا ہے. ہمارے یہاں جیسے ایک ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازہ پڑھوانے کے لیے کسی خاص شخص کے پاس لے جاتے ہیں, اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تاخیر ہوتی ہے, باڈی کو اس میں برف میں رکھا جائے یا کوئی سرد خانے میں رکھا جائے وغیرہ, تاکہ وہ آ جائیں یا ان کے پاس لے جا کے دوسرے علاقے میں. اصل جو پڑھانے والا ہو وہ کون ہونا چاہیے؟ وہ جس کے دل سے آواز نکل رہی ہو, اس کی جو دعا ہے وہ اللہ اور زیادہ تیزی سے قبول ہوگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو کوشش کرنا ہے کہ جیسے سے ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ یہ ہم اپنے رب کا تعارف لے رہے ہیں, اور ان اسماء و صفات سے جو ہے ہماری زندگی میں کیا اثار آنے چاہیے ہم ان پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں انشاءاللہ. جی آپ ریڈ کرنا. اوکے, اگر کوئی عمر پر جائے تو کہتے ہیں ہمارے, جی یہ دعا کروانا ناجائز نہیں ہے, خدا نہ خاصا ایسی بات نہیں ہے. دوسروں سے اور نیک بندوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے, خاص کر اگر کوئی ایسی جگہ پہ جا رہا ہو یا ایسے معاملے میں جا رہا ہو جس میں شریعت سے معلوم ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی سفر پہ جا رہا ہے یا خاص کر کسی نیک مقام پہ جا رہا ہے, کسی خاص عمل سے جا رہا ہے. لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے, اور یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری ویسے نہیں سنے گا اللہ, انہی کی سنے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کروایا, کبھی کہا ہے کسی کو کہ ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. جی سر پڑھوں. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہاں سے پڑھنا ہے. وقولہ قد سمع اللہ, یس, وقولہ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. سر یہاں پہ کما لکھا ہے, تحاورکما, ہاں کما, ان اللہ سمیع بصیر. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا جب وہ شکایت کر رہی تھی. گفتگو, آپ دونوں کی محاورہ, جیسے محادثہ اور محاورات جو ہے کتابوں میں بھی آپ نے لکھا ہوگا, حوار کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی جو گفتگو تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو باب ہے باب تفاعل اور باب دوسرا کون سا مفاعلہ, ان میں باہمی کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے آپس میں آپ کر رہے تھے. ان اللہ, یہ تجادلو اور تحاورہ میں یہی فرق ہے نہیں, تجادلو میں معنی تھوڑا سا آرگیومنٹ کرنے کا آ جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ وہ صحابیہ آئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگیٹو میننگ میں نہیں, لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ میری جو بات ہے, یعنی میں نے وہ جو صحابی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ میں نے اتنی اپنی عمر ان کو دی, ان کے لیے اولاد جنی, اور اب جب میں اس عمر میں آ گئی ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ طلاق لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی ایک طریقے سے ڈسکس کر رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں کہ نہیں اس میں جو ہے کوئی معاملہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر آیات نازل کر دی. تشتکی, عفواً ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, تشتکی اللہ کیوں آیا, کیونکہ وہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی, لیکن وہ اپنا شکوہ اللہ سے بیان کر رہی تھی کہ میرا معاملہ جو ہے, میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی شکوہ کر رہی ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس طلب کر رہی ہے, رہنمائی طلب کر رہی ہے کہ میرے لیے اس میں کوئی راستہ بنایا جائے. جی, اور دوسری بات یہ کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی, لیکن مراد کیا تھی کہ حکم کہاں سے چاہیے. وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تو حکم نہیں دیں گے, اللہ سے حکم چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے کلمات مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہے. جی انہوں نے کہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا واللہ ما, اچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے ما ذکر طلاقاً, کہ میرے ہسبینڈ نے طلاق کا ذکر نہیں کیا ہے. پھر انہوں نے کہا اشکو الی اللہ فاقتی و وحدتی وان لی صبیۃ صغارا, یعنی پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے معاملے کو پیش کر رہی ہوں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں میں بس یہی پوچھ رہی تھی, آپ نے جواب دیا. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال آیا کہ وہ زور سے پڑھی تھی تو یہ معاملہ ڈس رسپیکٹ کا نہیں آتا. نہیں, بالکل اس طرح کا معاملہ جو ہے, یعنی صحابہ ہم سے زیادہ عالم تھے کہ کون سے معاملات جو ہیں وہ ڈس رسپیکٹ کے ہیں, کون سے نہیں ہیں. یہ لاؤڈلی, تو میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے کہ وہ کمرے کے اندر مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا لاؤڈلی نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفسیات کو ہم سے بہت بہتر جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ کب جو ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کچھ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, یا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹولی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں مومنٹ کا, اس وقت کا پیشن ہوتا ہے, سچویشن کی حالت ہوتی ہے کہ انسان سے ایک چیز ہو جاتی ہے, وہ بری نہیں ہوتی. جہاں بری ہوتی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. جیسے وہ جو صحابیہ تھیں جنہوں نے اپنی بیٹے کی وفات میں جو ہے وہ جس طرح رو رہی تھیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صبر کریں, اور پھر انہوں نے جو کلام کہا تھا پھر دوسروں نے ان کو کریکٹ کیا, اور پھر وہ گئیں واپس. تو وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں اللہ کا, تم مجھ سے کیسے بات کر رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائز نیو اوبویسلی کہ جس سچویشن میں, جس صورت حال میں ہے اس وقت انسان کا دماغ اتنا نہیں چل رہا, ایموشنز جو ہے وہ زیادہ ہائی ہیں بنسبت ریشنالٹی کے.
ٹھیک ہے جی. سر یہ مجھے کویشچن پوچھنا تھا اس میں کہ ان کو شکایت کرنا اپنے شوہر کی، مطلب اس بات پر جیسے وہ تھا یا پھر وہ جو بات تھی، مطلب دونوں میں کیا چیز؟ دیکھیں ایک ہی شکایت جو عربی میں استعمال ہو رہا ہے یہ وہی اردو والا ہمارا شکایت نہیں ہے جو ہم جا کے اپنے امی ابو یا بھائی بہن سے یا ٹیچر سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ شکوہ جیسا آپ نے شکوے کا کیا معنی ہوتا ہے اردو میں؟ جیسے جو علامہ اقبال کی وہ جو ہے شکوہ کمپلین تو ایک ہوتے ہیں جیسے کسی کے سامنے اپنی کنسرن ریز کرنا جو ہے نا کہ یہ میرا کنسرن ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں، آواز صحیح نہیں آ رہی، تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے شکایت کر رہے ہیں. شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک کنسرن ہے، آئی نیڈ اے سولوشن فار اٹ، مجھے اس کا حل چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی تھی اور انہوں نے صورت حال بتائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس میں جو ہے اور کوئی حل، مجھے ایگزیکٹلی ورڈز یاد نہیں اس لیے میں نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن معاملہ اسی طرح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طلاق کی طرف اشارہ شاید کر رہے تھے کہ یہ سپریشن ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ساری عمر ان کے ساتھ اس طرح گزاری اور اب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. زہار والی جی آیت الزہار. جی جی زہار والا. پڑھو صحیح. جی بالکل. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی قول الذین، ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان قریب اللہ تعالیٰ لکھے گا جو ان لوگوں نے کہا، جو انہوں نے کہا. صحیح جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک بہت اچھا ورڈ آن لائن آیا ہے، فریاد کا ورڈ. جی فریاد جو ہے وہ بہت اچھا ورڈ ہوگا اگر ہم شکایت کریں، فریاد یا اللہ کی بارگاہ میں وہ فریاد کریں. صحیح جزاک اللہ خیرا کثیرا. ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون. ام یا یحسبون، وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی سرگوشی کو، اور یا پھر نجواہم، سر نجوا کے لیے سرگوشی کا ورڈ بہتر ہے، سر ان کے رازوں کو، ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو. بلا کیوں نہیں، ہماری رسول لدیہم ان کے پاس، یکتبون ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے. پہلے بلا پھر ورسلنا، یعنی بلا نسمع ہم سنتے ہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ کیا ہے ورسلنا کے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم سن رہے ہیں بلکہ ہمارے جو رسول ہیں جو فرشتے مقرر ہیں لدیہم ان کے پاس، ان کے اوپر یکتبون وہ لکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. هذا سعيد من صحيح. جی اننی معکما اسمع وارى ارا. اچھا ارى، جی یہ والا الگ ہے. بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع سب سے زیادہ سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں. اسمع یہاں پہ اسم تفضیل نہیں ہے، یہاں پہ فعل مراد ہے. اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں یا میں سنتا بھی ہوں، و ارا دیکھ بھی رہا ہوں. صحیح. سر اس میں تفضیل اور اس کے اندر تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، جیسے اسمعو ہے نا اور افعلو، تو اس کے اندر کیا کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. یہ پھر کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ کہیں تفسیر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ورنہ پھر یہ ہوگا اگر آپ اس کو فیل نہیں مانتی، یعنی فیل اگر آپ کنسیڈر نہیں کریں، ماننے کی بات اگر آپ فیل کنسیڈر نہیں کریں، اس کو اسم بنائیں گے تو اسم کو جو ہے اگر یہ مبتدا بنے گا تو اس کی خبر چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. تو اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. ورنہ پھر اگر اس کو خبر بنا دیں گے نا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، اننی اسمع معکما، یہ اس کا معنی بنے گا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے. چلیں ان جو ہے وہ کیا ہے، حرف مشبہ بالفعل، اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک اسم اور اس کی خبر. اچھا مع جو ہے وہ کیا ہے، ظرف ہے. ظرف کیا بنتا ہے سینٹینس میں، متعلق بنے گا. ٹھیک ہے. متعلق بنے گا، یہ مبتدا نہیں بنتا، خبر نہیں بنتا، متعلق بنتا ہے. تو اننی معکما جو ہے ایک سینٹینس کمپلیٹ ہے، اس میں جو خبر ہے وہ ٹیکنیکلی محذوف ہے. ٹھیک ہے. اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بات واضح ہے، کلیئر ہے، سینٹینس کمپلیٹ ہے. اب اسمعو فعل کے طور پہ لاتے ہیں تو مکمل ہو جائے گا کیونکہ فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. وارا اسی طرح جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل بن گیا. اگر ہم اسمعو کو اسم بناتے ہیں تو سوال آئے گا کہ اس کو پیچھے سے کیسے لنک کریں گے. تو پھر سینٹینس کے کانٹیکس میں یہ ان کی خبر بن جائے گا. اگر یہ ان کی خبر بنے گا تو اس کا معنی معاذ اللہ کیا ہو جائے گا کہ بے شک میں سنتا ہوں تمہارے ساتھ اور بے شک میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ. تو یہاں پہ یہ معنی مطلوب نہیں ہے کہ میرا دیکھنا تمہارے ساتھ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے. صحیح. کیا نہیں اس نے جانا، نہیں اس نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یس. لم چونکہ جو ہے وہ ویسے ماضی کا معنی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں نے صرف ترجمہ ماضی کا کیا ہے، ورنہ آپ جانتا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. الذی یعنی وہ شخص یراک جو دیکھتا ہے، وہ ذات، وہ شخص نہیں، وہ ذات. وہ ذات یراک دیکھتا ہے جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو. وتقلبک کس کو دیکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جی یراک آپ کو دیکھتا ہے جس وقت تم تقوم کھڑے ہوتے ہو، یعنی ان کے نماز میں ان کے بیچ میں. سر یہ مقصد ہے. پہلے یہ کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کو، جب آپ انفرادی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تقلبک فی الساجدین، اور
جب ان کے ساتھ رکوع سجدہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ساجدین کے ساتھ یعنی دوسرے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تقلب کس کو کہتے ہیں؟ موومنٹس کو. قلب کا معنی ہوتا ہے پھرنا. ٹھیک ہے، تو جو آپ کی موومنٹس ہوتی ہے نماز میں، آپ کا رکوع، آپ کا سجود، آپ کا قیام، تو حین تقوم یعنی جب آپ انفرادی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے تب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور جب آپ جماعت میں دوسرے مومنین کے ساتھ، دوسرے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مطلب اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جی تو اس میں بالکل، اللہ تعالیٰ خاص سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جو صیغہ کا آیا ہے یرا کا، قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی ہے. میسج جو ہے وہ امت کو ہی دینا ہے، لیکن خطاب جیسے اب جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قل، تو یہ قل کا ڈائریکٹ فرسٹ اپلیکیشن کس پہ کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. مراد کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بھی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، تو وہ هو اللہ احد ہم نے بھی یہی بات کہنی ہے هو اللہ احد، لیکن آپ کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی. اور اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہوتی تھی، اور ایک یہ آپ کا شرف بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں خطاب کیا، اور دوسرا آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ کو کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، دیکھتی ہے. جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی دیکھتی ہے، جب آپ نے مومنین صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت عطا کرے کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ خیال آئے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کے رسول کو اور اس کے رسولوں کو اور مومنوں کو. نہیں فَسَيَّرَ اللَّهُ تو ان قریب اللہ دیکھ لے گا، عَمَلَكُمْ تمہارے عمل کو، تمہارے عمل کو. وَرَسُولُهُ اب رسول جو ہے وہ مرفوع ہے. مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب وہ پیچھے کسی مرفوع چیز سے عطف ہوگا. مرفوع کون ہے پیچھے سینٹینس میں؟ یعنی کہ تمہارے یہاں سے اللہ کلمہ مرفوع ہے جو کہ یرا کا فاعل ہے، تو یہ رسولہ اور المؤمنون بھی جو ہے وہ فاعل سے معطوف ہوں گے. یہ اعملوا یہ منافقین کو غالباً میرے خیال میں کہا جا رہا تھا کہ اعملوا یا اے منافقوں کرو جو تمہیں کرنا ہے. فسیر اللہ عملکم اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ظاہر کر دے گا لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے. اور وہ رسولہ اور اس کے رسول بھی جو ہے وہ تمہارا عمل دیکھ لیں گے. والمؤمنون اور تمام مؤمنین جو ہے وہ تمہارے اعمال یا تمہارے کرتوت جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اچھا ان سب میں جزاک اللہ خیر، آپ تھوڑا سا ویٹ کیجیے. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصر، اس کے لیے پھر جو مختلف کلمات ہیں، یرا جو ہے وہ بھی دیکھنے سے اس کا تعلق ہے، ان دونوں کا اس بات ہے کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے. یہ سائیڈ نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سائیڈ نوٹ پہ جو اگر آپ پی ڈی ایف میں دیکھ رہی ہیں تو یہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ٹاپکس کی جو ہے یعنی ایک سمری یہاں پہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کلام آ رہا ہے اس میں صفتي السمع والبصر اللہ تعالیٰ، یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصر کا جو ہے وہ اس بات ہو رہا ہے. پھر اس طرح جہاں پہ وہ صفات چینج ہو رہی ہیں، یعنی ایک سائڈ ٹاپکس وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹاپک سرچ کرنا ہے تو آپ ان سائڈ نوٹ سے سرچ کر سکتے ہیں. اینڈ ڈسکرپشن میں کچھ وہ تعلیقات ہیں، کچھ نوٹس ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے فی الحال. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ کلمات کی تشریح ہو، کسی چیز کا کوئی ریفرنس ہو، اس طرح ہوگا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو. جی اب آئی. جی وقولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شدید المحال، اور وہ بہت قوت والا ہے. صحیح. المحال معنی القوہ والبطش المؤاخذہ، اور اس سے مراد جو ہے وہ تدبیر بھی کیا گیا ہے. شدید المحال یعنی بہت قوت والا، اور محال سے مراد تدبیر، پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں، یا دوسرا ورڈ جو آیات میں آئے گا قید. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے بھی ورڈ استعمال، یعنی تفسیر میں یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں، محال بمعنی قوہ و محال بمعنی القید والتدبیر. جی میں نے کہا کہ محال جو ہے یہ ورڈ شدید المحال، تو محال کا ایک معنی القوہ والبطش کا بھی ہے کہ پکڑنا یا قوت کے اعتبار سے، دوسری اس کی جو تفسیر ہے، دوسرا جو معنی لغت میں ہے وہ قید اور تدبیر کا بھی ہے، پلان کرنے کا. تو شدید المحال ای شدید التدبیر. جی 73 وقولہ، اور ان کا قول ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. صحیح. اور پھر اس کے آگے آتا ہے واللہ خیر الماکرین. ٹھیک ہے، انہوں نے پلان کیا ہے اور انہوں نے مکر کیا. اور اچھا اب ایک چیز یہ کہ کچھ کلمات ہوتے ہیں، جیسے آپ اردو میں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر ہی جانتے ہیں کہ کچھ کلمات کا اردو ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کلمہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. مکر جو ہے وہ منافقین کفار کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور مکر اللہ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. اچھا یہ کچھ صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ صفات صفت کے طور پہ ثابت کی ہے اور اس سے اسم ثابت نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ اسم کے طور پہ ثابت کی ہیں تو ان سے صفت بھی آتی ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فعل کے طور پہ ثابت کی ہیں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ اکثر یہ آپ کو قاعدہ دکھے گا کہ ایسی صفت جس میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں ہو سکتی ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فعل سے جو ہے وہ
شمار کیا یا فعل سے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ اسم میں جو ہے پھر وہ ایک اطلاق ہوتا ہے، اس میں پھر دونوں چیزوں کا شمار نہیں ہوتا. اور فعل میں کیونکہ مکر جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور مکر جو ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے. مکر اصل میں کہتے ہیں کس کو ہے؟ چال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں چال کرنے، کوئی کہا ہے کہ آپ نے چال چلی ہے کا مطلب کیا ہے؟ پلان کرنا، کانسپریسی بنانا. پلان تو تدبیر بھی آ جائے گا، یدبر الامر. مطلب نیگیٹو میں نیگیٹو میں مطلب کیا کیا چیز آپ کریں گے تو ہاں یہ پلان تھا اور یہ چال تھی، مطلب چال تو کانسپریسی ہو گئی نا ایک نیگیٹو وے میں. چال پلاننگ میں عام طور پہ خفیہ پہلو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پلاننگ میں خفیہ نہیں. ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم عبدالصمد بھائی کو جو ہے یہاں پہ کمرے میں بند کر کے چلے جائیں گے. مکر میں کیا ہوتا ہے؟ خفیہ، جس کے پاس وہ چیز پہنچنی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سنا ہے کہ سلف جو ہے وہ اگر کسی کو پیسے دینا بھی چاہتے تھے تو ضروری نہیں ان کے سامنے سے دیتے تھے، کہیں اس کے گھر پہ ڈراپ کر دیا، اس کے مال سامان میں ڈال دیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس میں ڈال دیا تھا. تو کسی کو کوئی چیز پہنچانا اگر وہ اس کا مستحق ہے اور اس کو بتایا نہیں آپ نے تو یہ اچھا مکر ہے. اور کسی سے اس کا حق لے لینا یا جس چیز کا وہ مستحق نہیں ہے وہ اس کو پہنچا دینا اس طریقے سے کہ وہ نہیں جانتا، یہ برا مکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کفار جو مکر کرتے تھے وہ کیا تھا کہ وہ چیز جو ان کا حق نہیں ہے یا جو چیز مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے یا ان کے ساتھ برے کام کیے جائیں، وہ اس کی پلاننگ کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مکر کیا کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کے یہ مستحق ہے وہ ان کو پہنچا دی بغیر اس کے کہ یہ جانتے، ٹھیک ہے جی. واللہ خیر الماکرین. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے تدبیر کی تدبیر کرنا اور ہم نے تدبیر کی تدبیر کرنا اور وہ نہیں شعور رکھتے. اور وہ نہیں شعور رکھتے. جزاک اللہ خیر. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ گھات لگائے ہوئے ہیں چال چلنے کے لیے اور ہم تدبیر کر رہے ہیں اور ہم نے تدبیر کی اور میں تدبیر کر رہا ہوں تدبیر کرنا. صحیح. یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اور قید جو ہے اس کا اثبات ہے کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. صحیح. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم ظاہر کرو گے خیرن بھلائی کو، او یا تخفوه تم چھپاؤ گے اسے، او تعفو یا تم درگزر کرو گے عن سوء برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفوا قدیرا بہت درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرتے ہو کسی خیر کو یا تم اس کو چھپاتے ہو یا تم معاف کر دیتے ہو کسی برائی سے، یعنی کسی نے برائی کی یا کسی نے آپ کا حق مارا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، فإن اللہ کان عفوا قدیرا تو بے شک اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے. تو اصل معافی کب ہوتی ہے؟ جب قدرت ہو، ٹھیک ہے، جب قدرت ہو. اگر آپ قادر ہی نہیں ہے تو یہ معافی تو ہے، مطلب آپ نے کہہ دیا یار جاؤ میں نے پاکستان کے اس کو پریزیڈنٹ کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، اس کو اصل جو معافی ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس قدرت ہو کہ آپ جو ہے اس سے اپنا حق لے سکیں، یا اس نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ اس سے جو ہے وہ اس کا بدلہ لے سکیں، اس کے باوجود جو ہے آپ نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود جو ہے وہ معاف کرتا ہے. اور یہی جو ہے اپنے بندوں کو آگے والی آیت میں دیکھیں کیا ہے جی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلْيَعْفُوا اور چاہیے کہ عفو درگزر کریں، وَلْيَصْفَحُوا اور آپ دونوں کو ساتھ ملا دیں، عفو کریں اور درگزر کریں. عفو کریں اور درگزر کریں. الا کیوں نہیں تحبون تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے. اس میں کیوں نہیں کریں گے؟ کیا نہیں، کیا تم نہیں پسند کرتے؟ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ معاف کر دے تمہیں، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاف کرنے کو ایک سبب بتایا اپنے معاف کرنے کے لیے. ویسے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاف کرتا ہے، لیکن اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواباً آپ کو بھی معاف کرے گا. اور یہ واقعتاً ایک ایسا معاملہ ہے، یا سورہ نور تو آپ نے سورہ نور کا ہی ہے نا، آپ نے ماشاء اللہ پڑھا ہوا ہی ہے. تو اس میں ہمارے ایک استاد نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سمجھایا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس سے آپ کو شدید نفرت ہو، بالکل بے انتہا نفرت ہو، کہ اس نے آپ کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کی ہو، اور آپ پھر یہ امیجن کریں کہ وہ اگر آپ کے سامنے آگ میں جل رہا ہے تو انسان ہونے کے ناطے کیا اس وقت آپ کے دل میں کوئی نرمی آئے گی؟ اگر آئے گی تو آپ یہ سوچیں کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ اس سے بے انتہا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. تو اگر کہیں آپ کے پکڑنے کی وجہ سے کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا یا جہنم کا مستحق ہو گیا تو یہ آپ برداشت کریں گے؟ دنیا میں اگر ہم اس چیز کو برداشت، کون سا ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا جس کو انسان معاف نہ کر سکے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک ہوتا ہے دوسرے کے لیے معاف کرنا، چلے میں نے آپ کو معاف کیا، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم معاف کرو گے تو اس کا اصل فائدہ کس کو ہوگا؟ اصل فائدہ تمہیں ہوگا، کیونکہ اس کو تو تمہاری معافی ملے گی لیکن تمہیں اللہ کی معافی ملے گی. کون ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری سلیٹ اتنی کلین ہے کہ مجھے کسی چیز کی معافی کی ضرورت نہیں؟ اللہ اگر پکڑنے پہ آ گیا، حدیث میں جب اللہ اگر کسی کو اس پہ آ گیا پوچھنے پہ، تو پھر انسان نہیں بچ سکے گا.
تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس نیت سے کریں کہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر. ایک وہ حدیث ہے ہمیں سنن نسائی میں ایک شخص کا جو واقعہ ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں, وہ زندگی میں اپنی مرضی سے رہتا تھا, لیکن ایک اس کا کام کیا تھا, وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا, پیسے دیتا تھا. جب ریٹرن کا ٹائم آتا تھا تو وہ اپنے بندے کو بھیجتے ہوئے کیا کہتا تھا کہ یار دیکھ لو, اگر اس کے اندر اس کے پاس کیپیسٹی ہو تو لے لینا, اگر نہیں ہو تو اس کو ڈھیل دے دینا. مجھے امید ہے کہ میرے اس ڈھیل دینے کی وجہ سے اللہ مجھے آخرت میں ڈھیل دے دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اس ایک عمل کی وجہ سے, حالانکہ اس کے پاس اور کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی, تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ میرا کس کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ میرے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں. جی آگے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری عزت اور اس کے رسولوں کے لیے اور مومنوں کے لیے. صحیح. وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ابلیس کا قول ہے کہ وَبِعِزَّتِكَ, اور یہ با قسم کے لیے ہے. تیری عزت کی قسم, البتہ میں ضرور بضرور اغوا کر لوں گا, اغوا گمراہ کر دوں گا سب کے سب کو. جزاک اللہ خیرن کثیرا, بارک اللہ فیک, کہ میں ان سب کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی چالوں سے محفوظ رکھے. تو ان آیات میں اس بات صفت العفو, اللہ کا معاف کرنا, مغفرت اس کا معاف کرنا, الرحمہ رحم کرنا, العزہ عزت کس کو کہتے ہیں جی؟ عزت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں اس میں قوت کا معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, قوت, وللہ العزہ, اللہ ہی کے لیے ہے تمام قوت. اور اس کے جو اپوزٹ میں آتا ہے عزت کا, یعنی ایک عزیز کا ورڈ بھی جو ہے وہ بھی حروف اصلیہ سے میں, اور اس کا اپوزٹ میں ذلیل آتا ہے, جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو, کوئی قدرت نہ ہو. ہمارے معاشرے میں بھی کون سخت ذلیل سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے, کوئی پاسبلٹی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. یا اگر آپ نے کسی کے سامنے دوسرے کو ذلیل کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ کہے یا اپنے صفائی پیش کرے وغیرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھوں شیخ صاحب؟ جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے اس کا نام, تبارک اسم کا بہت بابرکت ہے نام اس کا, ربا کا وہ جو تیرا رب ہے, اس کا تیرے رب کا نام, تبارک اسم ربک, بابرکت ہوا تیرے رب کا نام, تیرے رب کا نام, دل جلالی جو کہ بہت جلال والا, والاکرام اور بہت اکرام عزت والا. جی اکرام والا ہے, اکرام کے لیے اکرام بھی صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تبارک اسم, تبارک کا ویسے برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ البرکہ بمعنی النمو والزیادہ, کسی چیز کا زیادہ ہونا, کسی کا پھلنا پھولنا. اور تبریک کہتے ہیں کسی کے لیے دعا, برکت کی دعا کرنا. اور تبارک یا خاص کر یہاں پہ بمعنی تعاظم, عظمت والا ہوا, وارتفع بلند ہوا, اعلیٰ بلند ہوا یا شان والا ہوا, ارتفاع شأنہ یعنی اس کی شان بلند ہوئی, کس کی؟ تیرے رب کے نام کی. تو یہاں پہ اسم کا جو کلمہ ہے اس کا اس بات ہے کہ تمہارے رب کا اسم, تمہارے رب کا نام. اور پھر ذی الجلال والاکرام یہاں پہ جو ہے وہ رب کی صفات بنے گی, اسم کی نہیں. صحیح گرامیٹیکلی. جی اس کے بعد فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, بس عبادت کیجئے صرف اسی کی, وَاسْتَبِرْ اور صبر کیجئے, لِعِبَادَتِهِ واسطے اس کی عبادت کے, هَلْ تَعْلَمُ کیا آپ نے سنا ہے, لہو اس کے لیے, سمیع اور کوئی ہم نام. صحیح. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, صبر کیجئے اس کی عبادت کے لیے, یعنی کہ اس کی عبادت کرنے میں جس طرح کا بھی صبر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کے حوالے سے, اور آپ نے صبر کی مختلف جو اقسام پڑھی ہیں تو ہر اعتبار سے صبر کیجئے. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, کیا آپ جانتے ہیں کوئی ہم نام, یعنی کوئی ایسی ذات ہو جو اس کے مماثل ہو, مشابہ ہو, حتیٰ کہ اس کے نام میں بھی. اور پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر, کوئی ہمسر. صحیح. فَلَا تَجْعَلُوا, پس نہ تم بناؤ, لِلَّهِ اللہ کے لیے, اندادن شریک, وَأَنْتُمْ اور ہو تم, تعلمون تم جانتے. صحیح. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے, مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں, مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا, اندادا شریک, یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے, کحب اللہ جیسے کہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے. صحیح. جزاک اللہ خیرن. اذان چلے پھر یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ, اذان ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسم کا اس بات ہے پہلے, اور پھر آگے جو یہ مختلف آیات آ رہی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی شریک کی, کسی بھی مماثل کی جو ہے وہ نفی ہے. آپ ایسا کیجیے گا, آپ لوگ کوشش کر کے کم از کم ان یہ جو آن لائن پی ڈی ایف دیکھ رہے ہیں, ہم نے 84 تک پڑھ لیا ہے, تو 85 ٹو جی یہ 90 جو ہے آگے اگر آپ آیت دیکھیں جہاں تک آ رہا ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, کوشش کر کے ان آیات کو آپ ویسے دیکھ لیجیے گا, کم از کم اس کا ترجمہ یا اگر کچھ بنیادی تفسیر جو ہے وہ ہو سکے تو دیکھ لیجیے گا. اچھا ایک چیز بتانی تھی کہ نیکسٹ ویک جو ہے میری کلاس نہیں ہوگی آپ کے ساتھ, پھر اس کے بعد والے ویک میں کوشش کر کے
آپ اچھا نیکسٹ ویک میری کلاس نہیں ہوگی تو امید ہے کہ شیخ طہا جو ہے وہ کلاس لے لیں گے, تو پھر اس کے بعد والے ویک میں جو ہے میں ان سے ایک کلاس یا ایک پیریڈ جو ہے وہ سویپ کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. فرسٹ جون قرآن کا ترجمہ آن لائن آن کیمپس اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ آئی ہے کہ 1 جون کو قرآن کے ترجمے کے اگر آپ کے پاس کچھ نوٹس ہوں تو وہ برائے مہربانی آن لائن اسٹوڈنٹ سے شیخ یہ شیئر ہو چکا ہے. شیئر ہو چکا ہے جی, شیئر ہو چکا ہے. آپ جو ہے وہ آپ کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ تھوڑے کمزور محسوس ہو رہے ہیں, تو آپ اپنے کانٹیکٹس کو امپروو کریں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.